السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ۔ باخبر سویرا میں خوش آمدید۔ کہ ساری صورتحال سے ویسے آپ لوگوں کو آگاہی رہی ہوگی ARY نیوز کے توسط سے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر کافی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چل رہی تھیں خان صاحب کے حوالے سے، کہ کس طریقے سے ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے وہاں پر ایک آنسو گیس کی شیلنگ کی جا رہی ہے، انٹرنیٹ سروس علاقے کی معطل ہے، کارکنان وہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ کبھی بھی قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ اگر ایک چیز جس کی اگر کوئی لاجیکل اور لیگل ریزن ہے تو اس کو ایک طریقہ کار اس کا ہوتا ہے، اس کو امپلیمنٹیشن کا۔ لیکن جہاں پر وکٹمائزیشن کا ایک کانسیپٹ سامنے آ جائے کہ نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کسی کا ذاتی اناج ہے، دیکھا ہم نے وہ ہمیں لگ رہا تھا کہ ایسے ماحول تو ہم نے مقبوضہ کشمیر میں، فلسطین میں ہوتے دیکھیں، جس طرح کی مارا ماری تھی اور کارکنان بھی جس طرح سے ڈٹے ہوئے تھے۔ خان صاحب نے کل انٹرنیشنل میڈیا کو بہت سارے انٹرویوز دیے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، اور ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ ہم نے عدالت کے آگے سرنڈر کرنا ہے، پولیس کے آگے نہیں۔ سو دیٹس پی ٹی آئیز لاجک۔ اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے اس لیے ہم ریلیٹ نہیں کر سکتے کہ وہاں پر پیلٹ گنز ہیں، وہاں پر آتشی اسلحہ ہے، وہاں پر سڑکوں پہ جو حالات تھے، گولہ بارود ہے، یہاں پر یہ ہے کہ وہ مناظر، وہ آپٹکس جو تھے وہ ویسے دکھ رہے ہیں۔ ویسے اگر وہ بات میں وہی کر رہا ہوں نا کہ میں اس کی کوئی بیک گراؤنڈ میں نہیں جا رہی تھی کہ وہ پیلٹ گن کا استعمال ہوتا ہے کیا تھے، اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ آتشی اسلحہ ان کے پاس نہیں تھا، ریسٹرینٹ انہوں نے شو کیا۔ لیکن چیزیں افہام و تفہیم سے صحیح طریقے سے، خان صاحب ایک بڑی جماعت کے بڑے لیڈر ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ ڈیفرنٹ ہونی چاہیے، اور ظاہر ایک ٹائم دیا گیا ہے تو اس ٹائم پہ وہ عدالت کے سامنے لازمی سرنڈر کریں گے۔ چلیں گے ٹاپ سٹوریز کی جانب بڑھتے ہیں اور سنیں کیا ٹاپ سٹوریز ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی گرفتاری کی کوشش، اسلام آباد اور لاہور پولیس نے زمان پارک پر دھاوا بول دیا، لاٹھی چارج، آنسو گیس کا استعمال، کیمپ بھی اکھاڑ دیے، کئی کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا ویڈیو پیغام، کہتے ہیں ان کا خیال ہے عمران خان جیل گیا تو قوم سو جائے گی، ثابت کرنا ہے کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں، ساری زندگی یہ جنگ لڑی ہے اور لڑتا رہوں گا۔ زمان پارک پر پولیس کا ایکشن، خواتین کارکنوں کو بھی نہ بخشا، آنسو گیس کی بدترین شیلنگ سے سابق وفاقی وزیر زرتاج گل سمیت متعدد خواتین متاثر، کئی کی طبیعت خراب، سانس لینا مشکل ہو گیا۔ کپتان کی گرفتاری کی کوشش، کھلاڑی رکاوٹ بن گئے، بھرپور مزاحمت کی، پتھراؤ سے ڈی آئی جی آپریشنز اسلام آباد شہزاد بخاری سمیت پولیس اہلکار زخمی، ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج اور مظاہرے۔ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری کی منسوخی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر، چیف جسٹس عامر فاروق آج سماعت کریں گے، پی ٹی آئی کی فوری سماعت کی استدعا مسترد، شاہ محمود قریشی کہتے ہیں قانون ہاتھ میں لیا ہے نہ لیں گے۔ جی، تو ہم نے جس طرح سے شروع میں تذکرہ بھی کیا تھا، آپ دیکھیں کہ زمان پارک میں گزشتہ روز حالات انتہائی کشیدہ رہے، اس وقت صبح بھی وہاں پر کوئی صورتحال مناسب نہیں ہے، ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمان پارک کے اندر بھی ہوئی تو یہ مناظر بھی ہم نے دیکھے، اور ساتھ ہی اسی دوران جو کوریج تھی اس میں بھی ہم نے یہ مناظر دیکھے کہ پہلے پولیس آئی، پھر رینجرز آئی، اور جو کارکنان ہیں ان کی جانب سے بھی پتھراؤ کیا گیا، لاٹھی اور ڈنڈے بھی برسائے گئے، اور آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اور لاہور کی جو پولیس ہے وہ آئی تھی تو زمان پارک ایک جیسے کہ بتا رہے ویژولی میدان جنگ کا منظر پیش کرتا رہا۔ آنسو گیس کے جو شیل تھے ظاہر ہے وہ ایک حد تک برداشت کرتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کل سے لے کر آج تک جو ہے مزاحمت کر رہے ہیں۔ ایسے میں زلمے خلیل زاد کی جانب سے بھی ساری سچویشن پر ایک ٹویٹ سامنے آیا جس کو لے کے کافی گفتگو کی جا رہی ہے، اور زلمے خلیل زاد جو کہ نمائندہ خصوصی رہ چکے ہیں، ایمبیسڈر ہیں جی افغانستان برائے پاکستان کے حوالے سے پچھلے دنوں، انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کو سول سرچنگ کی ضرورت ہے، بولڈ سٹیپ لینے ہوں گے اور اسٹریٹجائز کرنا ہوگا، کیونکہ آپ کے 3 جو کرائسس ہیں، اکانومی کے، سیکیورٹی کے، اور جو آپ کی پولیٹیکل کرائسس ہے، تو ایسے میں 2 سجیشن انہوں نے دیے کہ آپ جون میں انتخابات کرا لیں اور اس دوران تمام جماعتیں مل بیٹھ کر مسائل کا حل نکالیں، کوئی روڈ میپ نکالیں۔ یہ زلمے خلیل زاد نے کہا، ہاں جی، یہ انہوں نے ساری سچویشن پہ پاکستان کی تبصرہ کیا۔ بہرحال
تبصرے کا حق ہر کسی کو ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سوچنا ہے اپنے وطن کے لیے اور سب کو مل بیٹھ کے اس پہ بات کرنی ہوگی. کم از کم یہ طریقہ کار جو ہے وہ مناسب نہیں ہے جس طرح سے اپنایا جا رہا ہے. یہ ظاہر ہے کہ اس کا جو ایک بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے اور انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو یہ امیجز کوئی اچھا منظر پیش نہیں کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہے زمان پارک کے اطراف میں کیا ہوتا رہا کل سے لے کے آج تک، آپ کو ذرا دکھاتے ہیں اس رپورٹ. مجید ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم ڈیٹیل جانیں گے کہ وہ اس وقت زمان پارک میں کیا مناظر دیکھ رہے ہیں. تو خواجہ رمضان مجید بتائیے گا، صبح کا آغاز ہوا ہے، رات بھر بھی صورتحال ایسے ہی رہی، اب کیا دیکھ رہے ہیں آپ زمان پارک کے باہر؟ جی بالکل، یہ انتہائی افسوسناک مناظر ہیں. یہ شہر لاہور ہے، زندہ دلوں کا شہر لاہور تھا اور خوبصورت اور روشنیوں کا شہر ہے لاہور. لیکن اب اگر میرا کیمرہ مین یہ دکھائے تو یہ آپ دیکھیں کس طرح سے جلی ہوئی لکڑیاں، پتھر ہی پتھر، شیلنگ ہی شیلنگ کے جو خول ہیں یہاں پر بڑی تعداد میں پڑے ہوئے ہیں. پولیس اور رینجرز اور کارکنان جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں. جب دونوں تھک جاتے ہیں، دونوں طرف سے تھک جاتے ہیں تو پھر تھوڑی دیر کے لیے یہ آرام کرتے ہیں، پھر اسی طرح سے پھر ایک دوسرے پر شیلنگ اور پتھراؤ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور یہ سلسلہ جو ہے گزشتہ روز 2 بجے سے شروع ہے، ساری رات اسی طرح سے پولیس اور کارکنان کے درمیان تصادم کا سلسلہ جاری رہا. پولیس کی جانب سے بدترین قسم کی شیلنگ کی گئی اور جتنے بھی کارکنان تھے ان پر ڈنڈے برسائے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ واٹر کینن کا استعمال کیا گیا. اب پھر پولیس کی جو تازہ دم نفری ہے وہ پہنچنا شروع ہو چکی ہے زمان پارک میں. اس سے پہلے جو ایک دستہ تھا وہ تھک چکا ہے، اس کو پیچھے بیک فٹ پہ آنا پڑا ہے. اسی طرح سے کارکنان کرتے ہیں، کارکنان کچھ دیر کے لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، پھر واپس باہر نکلتے ہیں اور پتھراؤ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور یہ جو کنار روڈ ہے یہ لاہور کی سب سے اہم ترین، مصروف ترین اور خوبصورت ترین جو شاہراہ ہے. لیکن اب یہاں پر جو ہے وہ منظر کچھ اور ہے. کچھ اس طرح سے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ اپنے ہی پولیس فورس ہے اور اپنے ہی کارکنان ہیں، لیکن یہ آمنے سامنے ہیں. رات گئے متعدد کارکنان جو ہیں وہ شدید شیلنگ کی وجہ سے اور پتھراؤ کی وجہ سے زخمی ہوئے، جو مختلف ہاسپٹلز کے اندر ایڈمٹ ہیں. اسی طرح سے جب کارکنان کی جانب سے پتھراؤ کیا گیا تو متعدد جو پولیس اہلکار تھے وہ بھی شدید زخمی ہوئے، جو کہ مختلف ہاسپٹلز کے اندر وہ بھی ان کو طبی امداد دی جا رہی ہے. ابھی صبح 4 بجے پھر اسی طرح سے ایک جو آپریشن کیا گیا پولیس کی جانب سے. اب باقاعدہ طور پر اس آپریشن کے اندر رینجر بھی شامل ہو چکی ہے، رینجر بھی اس آپریشن کا حصہ بن چکی ہے. یہاں پر وقفے سے یہ آپریشن کا جو سلسلہ جاری ہے. یہاں خواجہ رمضان مجید، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جی میں ٹھیک ہوں، لیکن کیونکہ یہاں پر شیلنگ کی جا رہی ہے، شیلنگ کی وجہ سے دھواں جو ہے وہ آنکھوں کو اور گلے کو بڑا شدید متاثر کر رہا ہے. اور رات سے ہی ہم لوگ تو یہاں پہ ہیں اور رات سے ہی شیلنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شیلنگ کی وجہ سے گلا جو ہے وہ بری طرح سے خراب ہے، آنکھیں خراب ہو چکی ہیں. یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں، دیگر جو کارکنان ہیں، میڈیا ورکرز ہیں اور پولیس اہلکار ہیں، یہ ہمارے ہی بھائی ہیں. لیکن یہاں پر جو ایکسپائر جو شیل ہیں جو وہ برسائے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو شدید جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تاہم عمران خان نے صبح 4 بجے یہ انڈرٹیکنگ دے دی تھی، ان کے وکلاء کے ذریعے یہ انڈرٹیکنگ دی گئی تھی کہ میں خود ذاتی طور پہ یہاں پر عدالت میں پیش ہوں گا. اس کے جو بھی کیسز وہاں پہ اپنے وکلاء کو انڈرٹیکنگ دے کر. وکلاء نے کس کو دی تھی؟ وکلاء کے ذریعے کس کو دی تھی خواجہ رمضان؟ یہ جاننا مقصد ہے. وکلاء کے ذریعے ضلعی انتظامیہ تک اور پولیس کے جو اعلیٰ افسران ہیں، ان CCPO لاہور صدیق کمیانہ تک یہ انڈرٹیکنگ پہنچائی گئی. اور باقاعدہ طور پر وکلاء نے CCPO جی بالکل یہ ریسیو ہوئی اور CCPO لاہور کے ساتھ وکلاء کے اس حوالے سے مذاکرات بھی جاری رہے کہ ہم جو ہے یہ انڈرٹیکنگ دے رہے ہیں. عمران خان کے باقاعدہ طور پر اس پہ سائن ہیں، تو آپ اس چیز کو آپریشن کو بند کر دیں، تاکہ عمران خان نے یقین دہانی کروائی. اور عمران خان کی جانب سے ویڈیو بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ میرے جو کارکنان ہیں وہ پرامن رہیں. لیکن اس انڈرٹیکنگ کے ویڈیو جاری ہونے کے بعد پھر سے پولیس کی جانب سے یہاں پر آپریشن کیا گیا اور بڑی تعداد میں جو یہاں پر شیل برسائے گئے اور کارکنان جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے. اور میڈیا ورکرز کی جو ARY کی اسپیشلی جو گاڑی ہے اس کو بری طرح سے توڑ دیا گیا ہے، اس پہ پتھراؤ ہوا ہے، اس سے بالکل جو ہے وہ اس کے فرنٹ جو سکرین ہے وہ ڈیمیج ہو چکی ہے. اسی طرح سے جو یہاں پہ میڈیا کے جتنے بھی ہماری ٹیم تھی اس پر اس طرح سے شیلنگ کی گئی جس طرح سے ہم کوئی غیر ملکی شہری ہیں. اور یہاں پر کچھ یہ تو نہایت افسوسناک ہے اور ظاہر ہے کہ ARY تو عوام کی آواز ہے. آپ نے کہا کہ آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، وہ تو چلے پولیس کی جانب سے کی گئی، یہ پتھراؤ کون کر رہا تھا؟
یہ پتھراؤ پولیس اور کارکنان دونوں ایک دوسرے پہ کرتے ہیں. جب پتھراؤ ایک طرف سے ہوتا ہے تو دوسری طرف پتھر جمع کرتے ہیں پولیس والے ان پہ پتھراؤ کرتے ہیں, پھر کارکنان جو ہے وہ پتھر اس میں جب صحافی کوریج کر رہے ہیں تو وہ اس کی زد میں بھی آ جاتے ہیں. خواجہ رمضان مجید اپنا خیال بھی رکھیں, اور ظاہر ہے ہمیں آپ تک خبر پہنچانی ہے, ہمارے پوری ٹیم وہاں پر موجود ہے تو ان سے ہم یہ کہیں گے بھائی اپنا خیال رکھیں, اور ایسی سچویشن میں بھی ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آپ تک تمام تر مناظر اور جو سچویشن ہے وہ پہنچائی جائے. تو یہ زمان پاک میں مناظر انڈر ٹیکنگ بھی دے دی ہے, اور اس کے باوجود بھی ابھی شیلنگ کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ پھر سے وہاں پر آغاز ہو گیا. اچھا جی, عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ واضح طور پر گرفتاری کا دعویٰ محض ڈرامہ تھا کیونکہ اصل مقصد اغوا قتل کرنا ہے. یہ خان صاحب نے کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ اصل مقصد اغوا اور قتل کرنا ہے, اور آنسو گیس پانی کی توپوں سے لے کر اب تک انہوں نے براہ راست فائرنگ کا سہارا لیا, اور کل شام ایک ضمانتی بانڈ پر دستخط کر دیے. ڈی آئی جی نے اسے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا, اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ ان کے ناپاک ارادوں میں کوئی شک نہیں ہے. جناب, تو یہ عمران خان کا لیٹسٹ ٹویٹس ہیں, اور وہ ٹویٹس کے ذریعے بھی بہت ساری انفارمیشن خود ہی شیئر کر لیتے ہیں خان صاحب. اچھا, ویسے یہ اچھی چیز ہے کیونکہ ویسے ہم سن رہے تھے کہ وہ انٹرنیٹ سروس وغیرہ ساری چیزیں جیمرز وغیرہ لگائے ہوئے, لیکن یہ اچھی چیز ہے کہ خان صاحب کی خیر عافیت اور ان کی گفتگو. اچھا, نواز شریف جو ہے انہوں نے بڑا ساری صورتحال پہ تبصرہ کیا, تو عموماً وہ میری طرح ہی ٹویٹر یوز کرتے ہیں, مطلب کوئی گریٹنگز دینی ہو یا کنڈولنس کرنی ہو, اس کے علاوہ وہ کوئی ٹویٹ نہیں کرتے. لیکن کل انہوں نے شعر بھی لکھا ہے جی, اور وہی فرماتے ہیں اکبر نے سنا ہے اہل غیرت سے یہی, جینا ذلت سے ہو تو مرنا اچھا. تو یہ لندن سے بیٹھ کے نواز شریف صاحب جو 4 سال سے نہیں آئے ہیں, وہ خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جو لیڈر ہوتا ہے نا جی, وہ بزدلی سے ڈوب مرے, بے غیرتی کا دھپا لگوانے سے بہتر ہے سیاست چھوڑ دے. تو ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا, تو میں نے سوچا میں آگاہ کر دوں جو دیکھ رہے ہیں. خان صاحب کو انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے لندن سے بیٹھ کے, بڑا مفید بات کی انہوں نے صدف نے, کہ کس طریقے سے مطلب یہاں پر علاج ہو تو علاج کے لیے ہمارے لیڈرز ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, یہاں پر کوئی مسئلہ ہو تو پھر اس وقت جو ہے وہ جائے پناہ کے لیے کہیں اور چلے جاتے ہیں, تو پھر باہر سے بیٹھ کے پھر تنقید بھی کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے, اور وہ بھی ایسی شخصیت جو کہ 3 بار جو پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے. وہ اسٹامپ پیپر تو چلے ایک وہ ثانوی سی چیز ہے نا, پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کا ڈیسیجن یہاں سے جانا, اگر وہ جانے کو تیار نہ ہوتے تو پھر نہ پنجاب حکومت کا میڈیکل بورڈ اس حوالے سے جو کہ خان صاحب کی حکومت کا تھا وہ ان کی اسسٹنس کرتا کسی طرح سے, نہ 50 روپے کا اسٹامپ پیپر دینا پڑتا شہباز شریف صاحب کو جو کہ ضمانتی تھے ان کے, لیکن اصل میں ارادہ تو میاں صاحب کا ہی تھا نا کہ میں نے جانا ہے. بہت سارے لوگ ویسے عمران خان کو یہ مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ جی انہیں قانون پہ عمل درآمد قانون کی عملداری, ظاہر ہے کہ اگر عدالت نے وارنٹ جاری کیے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. عمران خان کے اپنے کنسرن ہے, ویڈیو میسج جو انہوں نے دیا ہے, ساتھ ہی انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی گفتگو ان کے ساتھ یہ کہتے ہیں میں ذہنی طور پہ تیار ہوں گرفتار ہونے کے لیے, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پولیس کے ساتھ ساتھ رینجرز بھی بلائی گئی, جیسے کسی ملک کے بڑے دہشت گرد ہے وہ اندر چھپا بیٹھا ہے اسے گرفتار کرنا ہے. اسی طریقے سے انہوں نے ویڈیو میسج میں بیانات بھی دیے ہیں اور کہا ہے کہ وہ کیوں اس وقت انہوں نے بیسکلی یہ کہا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے زمان پاک فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے تازہ جو ویڈیو میسج ہے اس میں کیا کہا وہ آپ کو ذرا دکھاتے ہیں. تو اس کا کچھ سمجھ نہیں آئی کہ جب میری بیل 18 تک تھی اور میں نے صرف وہ جو جس کے اوپر انہوں نے وارنٹ نکالے ہیں, ان کو پتا تھا کہ میں کیوں نہیں وہ F8 کچہری اسلام آباد میں جا رہا, کیونکہ وہاں 2 دفعہ دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں اور وہاں وکلا بھی اور جج بھی شہید ہوئے ہیں. تو میں نے وہاں سیکیورٹی کی وجہ سے, اور ان کو پتا ہے کہ میں نے تو سیکیورٹی کی وجہ سے میں نہیں اپیئر ہوا. میں صرف انتشار کو بچانے کے لیے آج میں نے ایک انڈرٹیکنگ دی. اشتیاق خان جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے شورٹی بانڈ دیا, جا کے کوشش کی ڈی آئی جی کو دینے کے لیے جو مجھے اریسٹ کرنے آ رہا تھا. وہ انہوں نے پبلک سٹیٹمنٹ بھی دی کہ وہ ڈی آئی جی جان کے نہیں ملا. اور جو کوڈ آف کرمنل پروسیجر ہے اس کا جو سیکشن 76 ہے اس کے مطابق اگر یہ شورٹی بانڈ دے دیا جاتا ہے جو اریسٹنگ آفیسر ہے, اس کے بعد وہ اریسٹ نہیں کر سکتا. اور میں نے کیا شورٹی بانڈ دیا کہ میں 18 کو جو میں نے پہلے سے بھی کہا ہوا تھا 18 کو میں عدالت میں پیش ہوں گا. اس کے بعد اب اس کا کوئی جواز نہیں ہے اریسٹ کرنے کا, لیکن اس نے جان کے نہیں لیا. اور وجہ اس کی کیا بدنیتی, کیا بدنیتی ہے, کیونکہ لنڈن پلان کا حصہ ہے. لنڈن پلان میں معاہدہ سائن ہوا ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے, تحریک انصاف کو گرانا ہے,
اور یہ نواز شریف کے سارے کیسز ختم کرنے، یہ نواز شریف کو شیورٹی دی گئی ہے. تو جی فواد چودھری اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. فواد چودھری صاحب بہت شکریہ اور صبح خیر. آپ ہمیں تازہ ترین انفارمیشن دے سکتے ہیں سر، اس وقت زمان پارک میں کیا صورتحال ہے؟ اور آپ لوگ رات بھر یقیناً اس ساری صورتحال سے نبرد آزما رہے، تو کیا کہیے گا؟ لیکن یہ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں تمام لیگل ٹیم پہنچ چکی ہے اور وہاں پر ایک جو ہیئرنگ ہے وہ ہونے والی ہے. اور اس کے باوجود کہ وہاں پہ اب صرف چند منٹوں بعد ہیئرنگ شروع ہونی ہے، اسلام آباد پولیس نے اور رینجرز نے نیا آپریشن جو ہے وہ لانچ کر دیا اور وہ اس وقت جو ہے وہ پوری طرح دوبارہ جو ہے وہ حملہ آور ہو رہے ہیں. اب مجھے اس بات کی کوئی سمجھ نہیں ہے کہ جب اگر یہ مقصد یہ ہے کہ عدالتی احکامات پہ عمل درآمد کرانا ہے تو پھر عدالتی احکامات کا انتظار کر لیں، آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ وہاں پہ لگنا ہے. تو کیوں یہ اس سے یا صاف ظاہر ہے جیسے خان صاحب نے کہا کہ نیت اصل میں آپریشن نہیں ہے، نیت اصل میں لاشیں گرانا ہے. اور یوں لگ رہا ہے کہ یہ محسن نقوی اور آئی جی پنجاب اینڈ کمپنی یہ سارے لوگ جو ہیں یہ یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ الیکشن روکنے کے لیے لاشیں گرائی جا سکیں اور سارا کام اس کے لیے ہو رہا ہے. جس طریقے سے تحریک انصاف کے جو دلیر نوجوان ہیں انہوں نے عمران خان کا پہرا دیا، اس کو روکا، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اور ابھی میں کہوں گا تمام اپنے دوستوں کو کہ واپس پہنچیں اور اس وقت جو سچویشن ہے وہ ایک چیز ذرا سمجھائیے گا. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد ہے اور خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مقصد ہے لاشیں گرانا، اب جو باہر سچویشن ویسے جو بظاہر نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شیلنگ کر رہے ہیں آنسو گیس کی، وہ شدید کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ ایکسپائرڈ اس میں شیلز بھی ہو سکتے ہیں، باقی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم لاٹھیوں سے تو لیس ہیں لیکن ہمارے پاس آتشی اسلحہ نہیں ہے، یعنی کہ ہم فائر نہیں کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کارکنان ان کو روکے ہوئے بھی ہیں. تو یہ جو لاشیں گرانے کا ایک مقصد ہے یا طریقہ کار کی بات ہو رہی ہے تو ایسے میں تو فائرنگ بھی کر سکتے تھے، وہ نہیں کی گئی ان کی جانب سے. فائرنگ کی ہے ہمارے پاس لائیو بلٹس. اگر آپ حبیب کی جا کے ٹویٹ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ فائرنگ جو ہے وہ ہوئی ہے. یہ ضرور ہے کہ کیونکہ جو پولیس ہے وہ تھوڑی ریلکٹنٹ ہے اور اس وقت جو ہے وہ اس طرح سے انہوں نے جو پچھلا جو کہ ہوا اب یہ چاہتے ہیں کہ جانی نقصان بھی ہو اور وہ بھی تحریک انصاف کے کھاتے میں ڈالا جائے، اس لیے یہ اس طرح کی جو حرکتیں ہیں وہ کر رہے ہیں. بہرحال اب میں لاہور ہائی کورٹ پہنچا ہوں اور یہاں پہ ہم ایک اور پٹیشن فائل کر رہے ہیں کہ یہ سیٹ جو ہے ختم کیا جائے. ان دا مین ٹائم سیشن کورٹ میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ دونوں میں ہیئرنگ جو ہے وہ آپ سے کچھ دیر بعد ہوگی. فواد صاحب جو انڈر ٹیکنگ دی ہے آپ لوگوں نے وہ انڈر ٹیکنگ ایکچولی یہ ہے کہ سرنڈر پھر 18 سے پہلے کر دیں گے یا 18 مارچ کو کریں گے؟ اینڈ واٹ ڈز اٹ مین کہ سرنڈر کر دیں گے؟ یہ ہم یہ چاہتے ہیں کیونکہ دیکھو نا وارنٹ کیا ہے، وارنٹ یہ ہے کہ آپ پیش ہوں. ہم کہہ رہے جی بالکل ہم پیش ہو جائیں گے 18 کو. اور پہلے بھی دیکھیں ہوا یہ تھا، اس کا ذرا بیک گراؤنڈ سمجھیں. پچھلی دفعہ عمران خان جب اسلام آباد میں تھے وہ 4 کورٹس میں پیش ہوئے، اس کورٹ میں پیش نہیں ہوئے. اس کورٹ میں اس لیے پیش نہیں ہوئے F8 میں اسپیسیفک انفارمیشن تھی کہ یہاں پہ ان کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوگی اور یہ بات ہم نے آئی جی اسلام آباد کو بھی بتائی اور یہ بات ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی بتائی. اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہیئرنگ تھی آج کی سیکورٹی پروویژن کی اور ہم نے کہا تھا کہ اس کورٹ کو کہیں کہ یا حاضری ہماری آ کے جوڈیشل کمپلیکس میں لے لے اور جوڈیشل کمپلیکس میں نہیں لینی تو ہمیں یہ ویڈیو کے اوپر ہماری حاضری لے لے. یہ اصل میں ساری کوشش عمران خان کو قتل کرنے کے لیے ہو رہی ہے. اچھا چلے اب آپ لاہور ہائی کورٹ بھی جا رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس معاملے کو سنے گی تو لیٹس ہوپ کہ آپ کو ریلیف وہاں سے مل جائے. بہت شکریہ آپ کا فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور آپ دیکھ لیں کہ شیلنگ وغیرہ دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے، اب عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے. آلرائٹ جی، اب آپ کو ذرا بتائیں کہ خان صاحب کی جانب سے ایک شیورٹی بانڈ دیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر کو اور انہوں نے ڈی آئی جی سے جو کہ گرفتاری کے لیے آ رہے تھے ان کو رابطہ کر کے وہ دینے کی کوشش کی تھی کہ بھائی یہ شیورٹی دے رہے ہیں کہ 18 تاریخ کو پیش ہونا ہے تو وہ سرنڈر کر دیں گے عدالت کے سامنے. تو اس پر لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر نے کیا گفتگو کی ہے آپ کو ذرا وہ سنوا دیتے ہیں. اور صدر لاہور ہائی کورٹ بار میں نے آج عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور اس پہ میں نے ان سے ڈیلیبریشن کی جس کے اندر ان سے میں نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ
یہ انڈرٹیکنگ دیں کہ آپ 18 تاریخ کو عدالت میں پیش ہوں گے، جس کے اوپر عمران خان صاحب نے مجھے انڈرٹیکنگ دی اور بلکہ انہوں نے مجھے آتھورائز کیا کہ میں سیکشن 76 اور 86 کے تحت جو CRPC کے اندر ضابطہ دیا گیا ہے اس کے اندر میں جا کے جو بھی ان کے افسران ہیں ان کو انڈرٹیکنگ دے سکوں۔ 18 تاریخ کو عمران خان صاحب وہاں پہ پیش ہوں گے۔ میں اس وقت عمران خان صاحب کے بہاف پہ CCPO لاہور کو پیش کرنے کے لیے آیا، لیکن انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ جو حالات بنے ہوئے ہیں اس ملک کے اندر، جو پورے ملک کے اندر اس وقت احتجاج چل رہے ہیں اور جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنی ہوئی ہے اس کو ختم کیا جا سکے، لیکن کوئی شخص یہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ملک جو ہے اس خون ریزی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ معاملہ جو ہے عدالت کا ہے یا ان آفیشلز کا ہے۔ تو جناب اشتیاق خان کی آپ نے گفتگو ملاحظہ کی، انڈرٹیکنگ لے کر آئے تھے لیکن ملنے سے انکار کر دیا۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صبح سویرے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ شیخ صاحب بتائیے گا آپ کیسے ہیں اور کیا حالات زمان پارک کے رہے؟ ہم نے دیکھا آج اس وقت بھی شیلنگ ہو رہی ہے، تو سر یہ سلسلہ آج بھی پورا دن ہم دیکھیں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو یہ عدالت سے ریلیف مل جائے گا؟ صدر بیٹے عدالت کو تو ابھی 1 گھنٹہ لگے گا، لیکن آپ دیکھیں یہ ندیم بخاری ٹائپ اور اشفاق وڑائج ٹائپ جو پہلے ہمارا بھی CPO تھا راول پنڈی میں، میرے ساتھ بھی کام کیا، پھر یہ پرویز الہی کے ساتھ بھی تھا، یہ ڈرامہ کر کے لیٹا ہوا ہے اسپتال میں۔ اس کی طرح رپورٹ لیں، کیا ہوتی ہے پوسٹ مارٹم، وہ رپورٹ جو میڈیکل رپورٹ، ڈاکٹروں کو کہیں کہ ذرا دیکھیں اس بخاری کو کہیں لگی ہے، یہ سو گیا جا کے وہاں کے، کیا لاہور کی پولیس مر گئی ہے جو اسلام آباد سے 35 بسیں جاتی ہیں اور اشفاق وڑائج جیسے منشیات فروش اور قبضہ گروپ لوگ یہاں سے اور یہ ندیم بخاری لے کے جاتے ہیں جن کے ذہن میں ہر عدت کے دن پورے نہیں کرتے۔ یہ ہمارے ساتھ بھی اتنے ہی وفادار تھے اور اتنے ہی چاپلوس تھے اور ہمارے ہی بعض وزیروں کے یہ ٹاؤٹ تھے جنہوں نے اس شہر میں اتنا گن ڈالا ہوا تھا، اور یہ آج لاہور میں خانہ خرابی کر رہے ہیں۔ عمران خان کا ایک مسئلہ ہے، یہ میں پہلے بھی صدر بچے آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں، وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس ثبوت ہیں کہ آصف زرداری وزیرستان سے 2 بندوں کے ذریعے اس کو قتل کرانا چاہتا ہے۔ اور میں آپ کے پروگرام میں مشرف کا بھی یہ بیان دے چکا ہوں، میرے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ اس نے کہا کہ مرتضی بھٹو کو اور بے نظیر کو آصف زرداری نے شہید کروایا۔ اور آپ یہ کہتے ہیں بہت بہادر ہے نواز شریف، میرے پاس معافی نامہ، میں سوچ رہا ہوں کل اشتہار دے دوں سارے پاکستان کے اخباروں میں، جب یہ دستخط کر کے معافی نامہ مانگ کے سعودی عرب گئے، میں اشتہار بھی دے سکتا ہوں۔ اور یہ عشرت آباد نے مجھے بھیجا ہوا ہے ان کا معافی نامہ، یہ تو مل ہی نہیں رہا تھا مجھے، کہ جس میں سارے مردوں کے دستخط ہیں۔ یہ تو کہاں پر ہے وہ معافی نامہ؟ معافی نامہ ہمارے پاس ہے جی، جو سارے مردوں کے دستخط ہیں، عورتوں کے نہیں ہیں، جب یہ سعودی عرب گئے ہیں۔ تو یہ ذرا میں پوچھ لوں ان سے کہ بھئی، اور دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیسے گئے لندن، 4 سال سے وہ ہاؤس ارسٹ ہے، آ جائیں اب۔ بہت سارے لوگوں کے ریڈ وارنٹ انہوں نے رات کو ختم کیے ہیں، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لندن میں جو لوگ یہاں سے مختلف کیسز میں مرڈرز میں بھاگے ہوئے تھے، رات کو انہوں نے ان کے ریڈ وارنٹ کینسل کیے ہیں، ان کو پاکستان لا رہے ہیں۔ اور یہ پاکستان میں ان کو نظر آ گیا کہ عمران خان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ 13 پارٹیوں میں سے 7 کے کل کاغذات داخل ہوئے ہیں راول پنڈی میں، 7 کی 7 پارٹیوں نے اپنے نشان مانگے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے 3 مانگا ہے، جمعیت الحدیث نے کچھ اینک مانگی ہے، نون لیگ نے شیر مانگا ہے اور اس نے لالٹین مانگی ہے۔ تو یہ خاک لڑیں گے، ان کا آپس میں ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو شیخ صاحب ابھی یہ جو آج کی صورتحال ہے یا رات سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ کیا حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس سے؟ حاصل صرف الیکشن نہیں چاہتے، یہ بیٹھے رہنا چاہتے ہیں، یہ الیکشن کے قابل نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں زلمے، کیا نام ہے اس کا، زلمے خلیل زاد، جی صدف بیٹے زلمے خلیل زاد نے کل دنیا کے چینل پر بیان دیا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا تو خانہ جنگی حالات خراب ہوں گے، اور ابھی ان کی خصوصی جو ایلچی ہیں، حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ امریکہ نے ہنگامی طور پر آج 3 دن کے لیے جو ان کی مونیکا مدینہ ہے، ان کو مدنیہ جو ہے، مدنیہ پتہ جس کے کیا اسپیلنگ ہے، اس کو پاکستان بھیجا، اسی فلائٹ پر آ رہی ہے ابھی 1 گھنٹے کے 2 گھنٹے کے بعد۔
کہ کیونکہ چین نے سعودی عرب اور ایران کی صلح کرا دی ہے، وہ اور بھی صلح کرانے لگا ہے بحرین کی اور ایران کی، اور سارے مڈل ایسٹ پر وہ آنا چاہتا ہے. تو امریکہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں شیخ صاحب، آپ نے خان صاحب کو کل جب یہ شروع ہونے جا رہا تھا آپ نے مشورہ کیا دیا تھا کہ ڈٹے رہو یا گرفتاری دے دو؟ اور ساتھ ہی شیخ صاحب کچھ لوگ مشورہ دے رہے ہیں دے دیں گرفتاری، اس پہ بھی تبصرہ کر دیے گا. دیکھیں میں صدر بیٹے اپنا سیاسی ورکر کے طور پہ کہتا ہوں یہ بے وقوف ہے، حکومت کا مقل ہے، ذہنی پستی کا شکار ہے، انتشار ہے. عمران خان کو اور مقبول کرنے جا رہے ہیں. عمران خان کو وہاں لے کے جا رہے ہیں جہاں یہ الیکشن نہیں کرائیں گے، فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا. اور دیکھیں نا یہ رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ ہو کے ایسے بیان دیتا ہے کہ 15 دن سے وہ چارپائی کے نیچے چھپا ہوا ہے، یہ باتیں کرنے والی ہیں. اگر آپ کی باتیں کی جائیں گی تو پھر آپ کو بہت تکلیف ہوگا. میں نے آج پہلی دفعہ الزام لگایا کہ میرے پاس معافی نامہ منظور ہے، موجود ہے. یہ سارے لوگ معافی مانگ کے سعودی عرب گئے اور شہزادہ نائف سے میرے ذاتی تعلقات ہیں، اس کے بیٹے سے بھی میرے تعلقات ہیں. اس نے آ کے یہاں لہرا کے دکھایا ان کا معافی نامہ اس بہادر آدمی کا. جی 2007 یہ بات آپ کو شاید یاد ہو کیونکہ آپ تاریخ دان ہیں، میں تو عام سیاسی بندہ ہوں، کہ اس نے دکھایا یہ ہے ان کا معافی نامہ جو معافی مانگ کے گئے تھے. اسی طرح لندن گئے. اب ان کا بھائی پرائم منسٹر ہے. بھائی اگر ریڈ وارنٹ والے لوگ آج پاکستان آ رہے ہیں، ان کے کینسل کر دیے ہیں، تو آپ بھی آ جائیں، انتخاب کرائیں. آپ اتنے مقبول ہیں، کہتے ہیں کہ ریلی بڑی ناکام تھی، تو عوام سے ووٹ لیں، حکومت بنائیں، استحکام لائیں. اگر استحکام نہیں ہوگا یہ عوام ہی تو فیصلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ لوگ مانے یا نہ مانے طاقت کا سرچشمہ عوام ہی ہوتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب. لیکن 1999 کا تذکرہ کرنا ظاہر ہے کہ وہ ایک آمریت تھی، وہ جس طریقے سے ایک منتخب وزیر اعظم کا تختہ الٹا گیا تھا، اس کے اوپر ہر کسی کی اپنی سوچ اور رائے ہو سکتی ہے، لیکن وہ کسی طریقے سے بھی آئینی اقدام نہیں تھا. ہاں جی ظاہر اس کے حوالے سے کیس بھی چلا. آگے بڑھتے ہیں جناب اور بات کرتے ہیں کہ عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے خلاف ایم جی خان روڈ پر احتجاج کراچی سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ، اور ساتھ ہی ایم پی اے شاہ نواز جدون کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بھی درج ہو گیا. نذیر شاہ سے جانتے ہیں. نذیر بتائیے گا، رات گئے تو ہم یہ خبریں سن رہے تھے احتجاج کی، اور پھر مقدمات بھی درج ہوئے ہیں کچھ کارکنوں پہ، ذرا بتائیے گا کیا آپ کے پاس اپڈیٹس ہیں؟ بالکل دیکھیں کراچی میں درج ہونے والا یہ تیسرا مقدمہ ہے جو ایم پی اے شاہ نواز جدون کے خلاف درج کیا گیا، جس میں باقاعدہ دہشت گردی سمیت دیگر دفعات کو شامل کیا گیا ہے. اور یہ ایم ٹی خان روڈ اور نیٹی جیٹی کی جانب جانے والے راستے کو بند کرنے کے خلاف ایس ایچ او کی مدیر میں درج کیا گیا، جس میں بتایا گیا کہ شاہ نواز جدون اور طارق جدون 90 کارکنان کے ہمراہ انہوں نے نہ صرف روڈ کو بلاک کیا بلکہ ڈنڈے اور پتھروں سے لیس اور انہوں نے شاہراہ پر پتھراؤ کیا اور عوام میں خوف و ہراس پھیلا، ٹائر جلائے، موٹر سائیکل جلائی. اس کے علاوہ مشتعل ہو کر نعرے بازی کی گئی. پولیس اہلکار مجاہد کو گریبان سے پکڑ کر لے جانے کی کوشش کی، اس کے کپڑے پھاڑے، جس کے بعد 12 ملزمان کو پکڑا گیا، جن میں شاہ نواز جدون، رفیق اور دیگر شامل ہیں. اور پولیس کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے دہشت گردی کا مقدمہ درج کر کے اب اس پر مزید تفتیش کی جا رہی ہے. جی چلیں، نذیر شاہ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ. چلیں جی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور شہدائے پاکستان کو سلام. پاکستان کے دفاع کے لیے بے بہا قربانیاں دی جا چکی ہیں، متعدد قربانیاں دی جا چکی ہیں، اور قربانیوں کا یہ سلسلہ جاری ہے. کیپٹن عفان شہید جیسے جب جہاں جہاں دشمن اور وقت نے انہیں آزمایا اور ان کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا. کیپٹن عفان نے اپریل 2017 میں پاکستان آرمی کی مائنس فرنٹیئر فورس میں شمولیت اختیار کی. بلوچستان کی سرزمین پر دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. آپ اندازہ کریں کہ ظاہر ہے کہ ان شہیدوں کے لہو کی وجہ سے ہی آج ہم اتنا اطمینان سے اس ان پاک سرزمین پر اور آزاد ہواؤں میں ہم سانس لے رہے ہیں. اپنے آپ کو ہم محفوظ تصور کرتے ہیں کیونکہ ہمارے جوان، ہمارے افسران اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں اور پاکستان کی جانب اور ارض پاک کی جانب کوئی بھی میلی نگاہ نہیں اٹھنے دیتے. اس سے پہلے ان کی آنکھیں نوچ لیتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں لیکن کس قدر قربانی ہے. اپنے گھر سے دور، اہل خانہ سے دور، ماں باپ سے دور، بچوں سے دور، اور ہم یہاں پر سکون سے
ہم سکون کی اور چین کی نیند سوتے ہیں انہی جوانوں کی بدولت جنہوں نے ملک کو محفوظ بنایا ہوا ہے. ان کی قربانیوں کو سلام. یہ بہادر شہید اور اتنی ینگ ایج میں آپ دیکھ سکتے ہیں, ظاہر ہے ان کے اپنے بھی خواب ہوتے ہیں, اپنی بھی فیملیز ہوتی ہیں, لیکن انہوں نے ملک کی حفاظت کا حلف اٹھایا ہوا ہے, قسم کھائی ہوئی ہے, تو اس کو یہ فلفل کرتے ہیں. اور خاص طور پہ اشفاق لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن ساتھ جو پیچھے فیملیز رہ جاتی ہیں ان کو بڑی یاد ستاتی ہے, اور وہ اس کرب کو, اس جدائی کو کیسے برداشت کرتے ہیں. لیکن ان کو بھی سلام ہے, ان فیملیز کو جو بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس کٹھن وقت میں ڈٹے رہتے ہیں. ریمارکیبل. اور ظاہر ہے کہ افواج پاکستان کے جوان جو ہیں بلا شبہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول کرے, اور انہیں جو جوان ہمارے اس وقت بھی سرحدوں پر ہیں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھے ہوں, اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کی حفاظت کرے. اور جو ہمارا دشمن ہے وہ بھلے کسی بھی طرف سے حملہ آور ہو, اندرونی ہو بیرونی ہو, وہ نیست و نابود ہو جائے. یہ ہماری دعائیں ہیں. بالکل جی. چلیں جی, اسی کے ساتھ یہاں پر بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے باخبر سویرا میں. جی جناب, ایک بار پھر سے باخبر سویرا میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں, اور بڑے اہم معاملات ہیں جن پر بات ہونی ہے. 9 سے 10 بجے تک ہم نے موسٹلی بات کی عمران خان صاحب کے حوالے سے. ظاہر ہے کہ جس طریقے سے کل زمان پارک کا پورا علاقہ میدان جنگ بنا رہا, اور جس طریقے سے وہاں پر شیلنگ کی گئی, اور مناظر بھی ہم آپ کو دکھاتے رہے, اور آج صبح سے بھی شیلنگ وغیرہ وہاں پر جاری ہے. اس سے ہٹ کے ایک چیز آپ یہ دیکھیں کہ ملک میں ایک بہت بڑا ایونٹ اس وقت ہو رہا ہے, اور وہ ہے مردم شماری کا. اور آئی ریممبر کہ جب پہلے مردم شماری ہوا کرتی تھی تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر اشتہاری مہم چلا کرتی تھی. حالانکہ اس وقت اتنا ڈیجیٹل میڈیا کا دور نہیں تھا, ڈیجیٹل میڈیا ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, ٹی وی چینلز اتنے زیادہ نہیں تھے. اگر میں 97 والی مردم شماری کی بات کروں تو اس وقت تو ظاہر یہ نہیں تھا, لیکن جی 97 والی اس وقت نہیں تو آئی ریممبر نا. ایون اگر آپ بھی اپنی یادداشت کے کہیں جا کے دیکھیں گے تو کافی کی ضرورت ہے. جی تو ابھی آتی ہوگی. تو خیر میں یہ بتا رہا تھا کہ اس وقت باقاعدہ نغمے ہوتے تھے. اس وقت سرکاری ٹی وی تھا تو اس کے اوپر باقاعدہ نغمے اس طرح کے نشر کیا جاتے کہ مردم شماری, خانہ شماری ہم سب کی ہے, قومی ذمہ داری, سم تھنگ لائک دیٹ. اس بار ایسا کچھ نہیں ہے. ہو کیا رہا ہے, لوگ گھروں پہ جا رہے ہیں, آپ بیل بجا رہے ہیں, دروازہ بجا رہے ہیں, کوئی ان کو مانگنے والا سمجھ رہا ہے, کوئی کسی این جی او کا نمائندہ سمجھ رہا ہے. پرٹیکولر یونیفارم وغیرہ نہیں بھائی ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے. تو لوگ ڈرتے بھی ہیں نا. اب فرض کریں کوئی بہروپے آ جائے, کوئی روپ ڈھار کے آ جائے, اور لوگوں کے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے کہ گھر کی دہلیز پہ لٹ رہے ہیں, تو لوگ تو ڈر جاتے ہیں. تو یہ اویئرنیس کس نے کریٹ کرنی ہے, کس کی یہ حکومت نے کرنی ہے نا. آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پتہ نہیں تھا, آپ سے کچھ دن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس ملک کا وزیر خارجہ ہوں اور اتنی بڑی پارٹی کا میں چیئرمین ہوں, مجھے نہیں معلوم کہ اس ملک میں سینسس جاری ہے. تو جناب عوام جو ہے جب ان کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے یا ڈور بیل بجتی ہے تو وہ یہ پوچھتے ہیں آپ کون ہیں, کوئی انہیں مانگنے والا سمجھ لیتا ہے, کوئی کہتے ہیں آپ پہلے اپنی شناخت بتائیں, یعنی ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ہیں کون. تو یہ بتانا تو بھائی یہ پہلے سے ہونا چاہیے, معلوم ہونا چاہیے, اور اس کے لیے کوئی ایک پراپر نظام ہونا چاہیے. آپ کوئی میسج بھیج دیں, فون سروس کو یوز کریں, SMS بھیج دیں کہ کل آپ کے گھر میں ہمارے نمائندے آئیں گے, اور وہ آپ سے اس کی ویریفیکیشن کا بھی کوئی عمل بنائیں تاکہ لوگ ان چیزوں پہ یقین کریں. بالکل, بات ساری ہے, دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا سیریس لے کے چلیں. اور کیونکہ بات یہ ہے کہ مردم شماری ایک بڑا اہم معاملہ ہے, اس کے اندر آپ کے خاندان کی انٹری ہوگی, اسی حساب سے ووٹر لسٹیں اور ساری چیزیں بنتی ہیں, آپ فنڈز کی, ریسورسز کی تقسیم اسی اعتبار سے ہو سکتی ہے. تو یہ کوئی مطلب چھوٹی بات نہیں ہے. مطلب یہ ایسا نہیں ہے, جو عملہ آئے اس کے ساتھ تعاون کریں, ان کی بات سنیں. ظاہر ہے کہ ARY نیوز کی بڑی ویئرشپ ہے, تو ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو عملہ آپ کے پاس آئے اس کو اپنی صحیح درست معلومات دیں, اور تاکہ لوگوں کو ان کو عملے کو کوئی پرابلمز کا سامنا نہ ہو, اور آپ کے لیے بھی آگے چل کے اس کی وجہ سے کوئی مشکلات نہ آئے. تو چلیں جی, اس سے ذرا آگے بڑھتے ہیں. بات اب عوام کی ہو رہی ہے تو بہت ساری چیزوں میں ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے جو رائٹس ہیں بطور شہری ان کے بارے میں آگاہی نہیں ہے. ٹیکس پیئرز ہم ہیں, لیکن اس کی بدولت ہمیں کیا سہولتیں ملتی ہیں ہمیں اس کا نہیں پتا. تو آج اشفاق منایا جا رہا ہے کنزیومرز ڈے, یعنی کہ صارفین کا دن. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ناقص ہوتی ہیں, گھر آتے ہیں پتہ چلتا ہے جی کپڑے میں تو سوراخ ہوا ہوا ہے, کیا کریں. واپس کرنے جائیں تو وہاں پر وہ کہتے ہیں جی اس پہ سے آپ نے ٹیگ ہٹا لیا, آپ نے اسے اوپن کر لیا,
جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں جو ریسٹ ہمیں ملتی ہے اس میں کچھ ڈیز مینشن ہوتے ہیں کہ اتنے اتنے دن میں آپ اسے لوٹا سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو نہیں پتا ہوتا۔ صدف اپنے اعتبار سے وہ بھی چیزیں آگے پیچھے کر سکتے ہیں، مطلب اس کے اندر ظاہر ہے کہ اس مطلب جہاں سے آپ وہ چیز خرید رہے ہیں اس دکان والے کی یا اس اگر کوئی کمپنی ہے تو ان کی اپنی مرضی پہ منحصر ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کے اوپر کیا لکھ کے دیتے ہیں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ کیا صارف کے کوئی حقوق ہیں، اور پاکستان میں کیا صارفین اپنے حقوق سے واقف ہیں کہ ہمارے حقوق کیا ہیں؟ میرا تو یہ ہے کہ نارملی اگر کوئی چیز لے کے آیا اور خراب نکل آئی تو میں کہتا ہوں کون جا کے اتنی حیصل میں پڑے، اب فرض کریں وہ دکان والے آپ سے تعاون نہیں کر رہے تو کہیں پہ آپ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کوئی پلیٹ فارم ایسا موجود ہے جہاں پر جا کر آپ اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں، اور ظاہر کروڑوں صارفین کا روزانہ کی بنیاد پہ ہم دیکھ رہے ہیں، لاکھوں صارفین ہیں جن کا استحصال ہوتا ہے مختلف شہروں میں، حالانکہ کنزیومر کورٹس قائم ہیں لیکن ہمیں اس کے بارے میں نہیں معلوم، اور ہم بھی سوچتے ہیں یہ بڑا کوئی حاصل ہوگا، کون اس چکر میں پڑے، ویسے ہی وقت نکالنا تو ہے نا، پھر میرے جیسا بندہ فوراً جو ہے نا پیٹرول کی پرائز کیلکولیٹ کرتا ہے کہ وہاں سے وہاں جانے کا اتنا لگے گا، اور پھر کیا کروں، ٹریفک بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں جناب۔ آپ کراچی جیسے شہر میں اگر رہتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں کیا کیا حالات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال لوگوں کو یعنی کہ صارفین کو اپنے حقوق کے بارے میں کتنا پتا ہے، یہ ذرا ہم آپ کو سنواتے ہیں، تھوڑے سے ہمارے نمائندوں نے بات کی، آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو ہیں لیکن پتہ کسی کو نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہمیں میڈیا بتاتا ہے، نہ گورنمنٹ بتاتی ہے، نہ ہمارے بڑے ہمیں بتایا، نہ ہم نے اپنے بچوں کو بتایا، وہ ہمیں خود نہیں پتا۔ ایکچولی میں اس سے ریلیٹڈ کچھ نہیں جانتا، زیادہ تر جو وہ صارفین کے حقوق کے متعلق جو بہت ساری پاکستانی عوام کو جو وہ نہیں پتا۔ جو بھی آپ بائی کرتے ہیں پروڈکٹ کسی بھی شاپ سے تو آپ کے بھی کچھ حقوق ہیں جو کہ آپ کے صارفین کی عدالت بھی بنی ہوئی ہے، اگر ہمیں کوئی پرابلم ہے تو آفیشلی قانون تو ہے کہ ہمیں وہاں پہ جانا چاہیے، لیکن فنکشنل نہیں ہے۔ ہمیں کوئی اویئرنیس نہیں ہے، اس ملک میں کسی چیز کی کوئی اویئرنیس نہیں ہے۔ اصل بات ہے اویئرنیس کی، تو یہی شکوہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دکاندار ہیں یا بڑے بڑے سٹورز ہیں یہ اپنی کئی چیزوں پہ اپنی منمانی کرتے ہیں۔ اچھا، کئی ایسے ادارے ہم نے دیکھے ہیں کہ جن کو اپنی ریپوٹیشن کا پاس ہوتا ہے تو وہ آپ کو ان کی کنزیومر اور کسٹمر سپورٹ اچھی ہوتی ہے، تو اس پر بات ذرا کر لیتے ہیں۔ چیئرمین کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کاؤنسل آف پاکستان شکیل احمد بیگ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اور اکثر ان سے بات ہوتی رہتی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اویئرنیس کریٹ کریں۔ بیگ صاحب بہت شکریہ، آپ نے آج ہمارے لیے وقت نکالا۔ تو یہ بتائیں کہ جتنا بڑا ماشاءاللہ سے آپ کا ڈیزگنیشن ہے اور جتنا بڑا آپ کام کر رہے ہیں اویئرنیس کرنے کے لیے، اس کے فوائد آپ کو نظر آئے لوگوں میں؟ کیونکہ ہم باہر نکل کے، آپ یہاں سے نکل کے نیچے کھڑے ہو جائیں پوچھیں کہ کنزیومر رائٹس کیا ہیں، صارفین کے حقوق کیا ہیں، کسی کو نہیں پتا ہوگا۔ اور بیفور یو اسٹارٹ آپ نے ماشاءاللہ کیپ بھی پہنی ہوئی ہے جس سے باقاعدہ معلوم ہو رہا ہے کہ آج کنزیومرز ڈے ہے۔ جی بالکل، سب سے پہلے تو میں اے آر وائی کا بہت مشکور ہوں۔ اویئرنیس کی جیسے بات کی، اے آر وائی نے خود، خاص کر باخبر سویرا نے بہت سارے پروگرامز بھی کیے ہیں اس کے اوپر، اویئرنیس کے لیے کیے ہیں۔ صارفین کو اویئرنیس ہی کے لیے، چونکہ پوری دنیا میں یہ دن منایا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں لوگوں کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب یہ ایک ایسا دن ہے جس میں آپ اپنے حقوق کی بات کر سکتے ہیں۔ یہ ایک دن کے لیے تو صرف آپ کو اویئرنیس کے لیے ہوتا ہے، باقی تو پورا سال ہی کنزیومر کا سال ہوتا ہے، کیونکہ صبح سے اٹھتا ہے جب کنزیومر تو اس کی جیب سے پیسے نکلنے شروع ہوتے ہیں، جب رات کو سوتا ہے تو وہ بیگم کو دیتا ہوا سوتا ہے تو اس وقت تک اس کی جیب سے پیسہ ہی نکل رہا ہوتا ہے، تو وہ کنزیومر ہی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہے پاکستان میں اور خاص کر صوبہ سندھ میں یہ المیہ رہا کہ یہاں پر کنزیومر پروٹیکشن کورٹس جو ہیں وہ بہت دیر سے بنی ہیں۔ پنجاب میں پہلے بن گئی تھی، کے پی کے میں ہو گئی، بلوچستان تک میں بن گئی۔ اچھا، وہ بن تو گئی، اب بن گئی۔ میں گراس روٹ سے چلتا ہوں، میں ان پیکجڈ آئٹمز کی بات نہیں کرتا۔ میں گیا ہوں دودھ لینے، جی ٹھیک ہے، کھلا دودھ خریدنے کے لیے گیا، واپس آیا دودھ خراب ہو گیا، ٹھیک ہے، یا میں نکلا تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ جی دودھ لے کے آیا تھا وہ خراب نکلا، ایسے اب اس کے بعد وہ ظاہر ہے کہ وہ سنبھال کے نہیں رکھیں گے۔ اب دودھ والا مطالبہ کرے گا کہ جی وہ آپ لے کے آئیں گے تو پھر ثبوت دکھائیں گے تو پھر کچھ ہوگا، یا پھر انڈا کوئی خراب نکلا ہے تو آپ ایک ایک جا کے اس کے پاس، گوشت آپ لینے کے لیے گئے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو وہ ایک تو زائد المیعاد یعنی کہ گوشت کا نرخ اس وقت کیا ہے جو کمشنر کراچی کے لسٹ کے مطابق، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ بھی کنزیومر رائٹس کے زمرے میں آئے گی، لیکن اس کے اندر گوشت کس طرح کا وہ دے رہا ہے اس کے اوپر جا کے شکایت کہاں کر سکتے ہیں؟ وہ بھی کنزیومر کورٹس پہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں کنزیومر کورٹس پہ بھی کر سکتے ہیں، پلس دوسری بات یہ ہے کہ اب جیسے سندھ فوڈ اتھارٹی بن گئی ہے، اس کا کام ہے ان چیزوں کو چیک کرنا۔ بلکہ ریسنٹلی ابھی کوئی ایک ہفتہ پہلے ان کے ڈی جی صاحب کے ساتھ میری ایک میٹنگ تھی، اور پھر ایک ہم ٹی وی شو میں بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، ابھی نئے آئے ہیں وہ آغا صاحب، تو وہ میں ان سے یہی بات کر رہا تھا کہ جتنی ایکسپیکٹیشن تھی ہماری اتنی اس طریقے سے وہ نہیں کام کر پا رہے۔ کہاں پنجاب فوڈ اتھارٹی، تو انہوں نے چونکہ وہ ابھی ریسنٹلی آئے تو انہوں نے کہا دیکھیں جی مجھے نہیں پتا، پہلے
پہلے کیا ہوا, لیکن میں اب کوشش کر رہا ہوں کہ چیزوں کو, اور ایک ایپ بھی وہ متعارف کروانے جا رہے ہیں کہ جس میں تاکہ کنزیومر ایپ کے تھرو. پہلی چیز ہوتی ہے سٹاف کی. دیکھیں یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. آپ کو یاد ہے کہ وہ ڈیفینس کی سائٹ پہ ایک ریسٹورینٹ میں زائد المیعاد گوشت والا پتہ چلا تھا جس میں بچوں کی جان, 2 بچے, یو ریممبر. اس کے بعد ہم نے سنا تھا, اور اس وقت یہ یونیورسٹیز کے یہ جو بچے لے کے انہوں نے یہ فوڈ اتھارٹی شروع کی تھی, جبکہ پنجاب فوڈ اتھارٹی از اے ڈفرنٹ بال گیم. ہم کھانے کی کوالٹی, چیزوں کی کوالٹی سے ہٹ کے ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر فرض کریں پیکجڈ آئٹم کی بات نہیں کی میں نے, کہا گوشت ہو گیا, یہ کی بات کر اس طرح کی چیزیں, اس کی شکایت کے لیے کس کے پاس جائیں؟ دیکھیں میں نے عرض کیا نا کہ پہلی تو شکایت کا حق ہی آپ کا کنٹرولر جنرل پرائزز ہے, کمشنر کراچی, پہلا رائٹ ادھر جاتا ہے ہمارا کہ ہم ان کو کریں. لیکن اگر ہماری پہنچ نہیں ہو رہی تو ڈی سی کو کرتے ہیں. ڈی سی کے پاس پہنچ نہیں ہوتی تو بیورو سپلائی اینڈ پرائزز کے نام سے ایک سندھ گورنمنٹ کا ادارہ بنا ہوا ہے, اس کو کرتے ہیں ہم. اچھا وہاں بھی نہیں ہوتی تو پھر اس کے بعد ہم جو اتھارٹی کی ذکر میں نے ابھی آپ سے کیا, مسئلہ کیا ہے کہ ایکسس ذرا سا مشکل کر دیا گورنمنٹ نے. یعنی کہ اگر مجھے تو معلوم ہے میں چلا جاؤں گا, لیکن عام سارے بیچارہ اس چیز سے بالکل لا علم ہے کہ میں کہاں جا کر یہ اپروچ کروں. یہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ سے کیسے کنیکٹ ہو. ہمارا تو دیکھیں ہم نے تو 3 چیزیں اپنی دی ہوئی ہیں. ایک تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہوتا ہے, اس کے علاوہ سوشل میڈیا ہمارا ایکسس ہے, فیس بک ہو جائے یا نہیں. میرے پاس اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو میں ابھی بھی اندر آپ کے ویٹنگ میں تھا تو میرے پاس چیزیں آ رہی تھی اور میں فارورڈ کر رہا تھا. ہم تو یہاں ادھر چیز آتی ہے اور فوراً ہم فارورڈ کر دیتے ہیں گورنمنٹ ادارے کو, تاکہ جتنی اسپیڈلی ہو سکے اس صارف کا مسئلہ حل کیا جائے. آپ کو میں یہاں انٹرپٹ کروں گی کیونکہ ظاہر خبریں بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہیں. تو فواد چودھری اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں, وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں. اور ہائی کورٹ کے پاس ہماری ٹیم جو ہے وہ لیگل ٹیم موجود ہے. چلے جی ہم کنیکٹ کریں گے فواد چودھری صاحب سے, اور جیسے ہی وہ ویڈیو لنک کے ذریعے دوبارہ سے آئیں گے تو ہم براہ راست آپ کو دکھائیں گے. کیا اسٹیٹس ہے جی؟ آئی تھنک ابھی جیسے ہی وہ آئیں گے تو شکیل صاحب. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیسکلی چلیں آپ ہیں کام صارف, آپ باہر نکلے ہیں, اچھا آپ باہر نکلے ہیں اور آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں, کوئی ایشو آتا ہے, سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں اگر میں بحیثیت صارف اگر میرے ساتھ کہیں بھی کوئی ایشو آتا ہے تو ڈیفینیٹلی مجھے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ایشو ہے کیا. اب مثال کے طور پہ آپ نے بھی خود ذکر کیا کہ کھانے پینے کی چیز, گوشت یا اس طرح کی چیز ہے, تو ڈیفینیٹلی مجھے فوڈ اتھارٹی کی طرف جانا ہے. اچھا اب مجھے ہی پتا ہونا چاہیے کہ فوڈ اتھارٹی کو ایکسس کیسے کرنا ہے. انہوں نے اپنی ویب سائٹ بھی لانچ کی ہوئی ہے جو کہ ویب سائٹ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عام صارف نہیں اپروچ کرتا. اچھا وہ یا تو پھر ہم تک پہنچ جاتا ہے. جب میں آپ کو بتاؤں, میں ایک آن ڈیوٹی کرنل کا ایک ایشو تھا, میں بتا رہا ہوں یہ کہ وہ کرنل صاحب کو موبائل انہوں نے ایک سروسز سے پرچیز کیا اور وہ اس میں پرابلم آ گیا. وہ کرنل صاحب ان کو لیٹر لکھتے رہے, خط لکھتے رہے, لیکن وہ نہیں مسئلہ ریزالو ہو رہا. ایک بار پھر سے آپ کو انٹرپٹ چلیے پورا جواب لیں گے. فواد چودھری صاحب اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں عمران خان پچھلی 8 تاریخ کو اسلام آباد گئے, اس وقت 4 عدالتوں میں پیش ہوئے. اس سے ایک عدالت میں کیوں پیش نہیں ہوئے؟ اس لیے پیش نہیں ہوئے تھے کہ ہمیں اسپیسیفک اطلاع تھی کہ عمران خان پہ F8 کچہری میں قاتلانہ حملہ ہونا ہے. ہم نے اس حملے کا اسلام آباد کے آئی جی کو بھی بتایا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی بتایا, اور اس کے بعد ہم نے ان سے 2 عرض کی. ہم نے کہا جی یا تو آپ حاضری یہ جو جوڈیشل کمپلیکس ہے وہاں پہ آ کے لگا لیں, دوسری صورت میں ہمیں ویڈیو لنک کی سہولت دے دیں. عمران خان کے اوپر جس شخص نے قاتلانہ حملہ کیا ہے وہ کبھی عدالت میں نہیں پیش ہوا, اس کو ویڈیو لنک سے پیش کیا جاتا ہے, اور جو اس حملے کا نشانہ ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک عدالت سے دوسری عدالت, دوسری سے تیسری عدالت جائیں تاکہ عمران خان کو ایکسپوز کیا جائے قاتلانہ حملے کے لیے, اور اس ملک میں جمہوریت کو تلپٹ کیا جائے اور الیکشن روکے جائیں. مریم نواز کا اور نون لیگ کا صرف ایک ایجنڈا ہے, اس ملک میں خون خرابہ ہو اور اس ملک میں الیکشن نہ ہو. اس کے لیے جو محسن نقوی ہے, یہ جو آئی جی پنجاب ہے, رانا ثناء اللہ ہے, یہ 3 ایک پون کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں. یہ 3 وہ مورے ہیں جن کو اس وقت جاتی عمرہ استعمال کر رہا ہے پاکستان کے اندر فساد کے لیے, تاکہ پاکستان کے اندر انتخابات کو روکا جا سکے. میں وارن کرتا ہوں یہاں پہ اتھارٹیز کو, آپ نے وارنٹ ایگزیکیوٹ کرانا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ اس کی ہیئرنگ کر رہی ہے. ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں جو فیصلہ عدالت کا آئے گا وہ منوان اس پر عمل درآمد ہوگا. آپ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں, آپ عمران خان کی زندگی سے کھیل رہے ہیں. وہاں علاقے میں چھوٹے بچے ہیں, 5-5 سال کے بچوں کی ویڈیوز ہیں, 4-4 سال کے, جن کو گھروں میں آنسو گیس گئی ہے اور ان کی طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں.
آپ کی اپنی پروفیشنلزم کا حال یہ ہے کہ کل CCPO جو اسلام آباد ہے وہ اپنی ہی گیس سیلنگ سے بے ہوش ہو گیا. آپ لوگوں کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے, آپ لوگوں کو کچھ پتا نہیں ہے. یہ جو آپ نے سارے ممی ڈیڈی اوپر بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ یہ کر دو یہ کر دو, وہاں پہ لوگوں کی جان کا نقصان ہوگا. آپ اپنی اس پالیسی کو ریویو کریں, فوری طور کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیا جائے اور اس کے مطابق آگے بڑھیں گے. ان دا مین ٹائم ہم لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں گے کہ یہ اس کو کیسے آگے لے کے جاتے ہیں. اچھا فواز صاحب, یہ بتائیے گا کہ اشتیاق خان صاحب کو جو ضمانتی وہ بانڈ دیا گیا ہے اس کو کسی نے ریسیو کیا ہے؟ پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ CCPO نے انکار کر دیا, تو کسی نے ریسیو کیا, اس کا اب کرنٹ اسٹیٹس کیا ہے؟ اس کا اسٹیٹس یہ ہے کہ وہی جو اپنا بانڈ ہے وہی ہم یہاں پہ بھی لگا کے دے رہے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی لگا کے دے دیا ہے کہ جو بھی بانڈ ہوگا اس کے مطابق ہم عدالتی فیصلہ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا. تھینک یو. جی, فواد چودھری کر رہے تھے اور ویٹ کر رہے ہیں وہ عدالتی فیصلے کا حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی بتائیں گے. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں بیگ صاحب بتائیے گا, آپ اپنی بات بھی کنٹینیو کیجیے گا, ساتھ میں یہ بھی کہ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ کنزیومر کو اویئرنیس پہ کیوں نہیں ہے, کیوں ایکسیس نہیں کر؟ دیکھیے, پہلے تو میں اس کا واقعہ جو کرنل صاحب بڑے پریشان رہے, انہوں نے اس کمپنی کو, ادارے کو, سروس پرووائڈر کو لکھا, لیکن انہوں نے اس کو کوئی رپلائی نہیں ہے. سوشل میڈیا سے وہ میرے پاس آئے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو کیس کو خود لیا اور لینے کے بعد ہم CPC میں لے کے چلے گئے. کنزیومر پروٹیکشن سیل بنا ہوا ہے سندھ گورنمنٹ کا, ٹھیک ہے جی, نیپا پہ ان کا دفتر ہے. جب ہم وہاں لے کر گئے تو ودن 15 days نہ صرف اس کمپنی نے وہ موبائل چینج کیا بلکہ ایک کرنل صاحب کو ایک سوری کا لیٹر بھی لکھا. دیکھیں, ہوتا کیا ہے کہ رائٹ وے کا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کا رستہ کون سا ہے جس رستے پہ آپ کو چل کر اپنے حق حاصل کرنا ہے. اب جس حد تک جو لوگ سوشل میڈیا پہ ہم سے جڑے ہوئے ہیں یا چینلز پہ, ٹی وی چینل پہ کوئی پروگرام دیکھ لیتے ہیں, تو ان کو کسی حد تک, یعنی کہ ہم بھی آپ کے توسط سے اس طرح سے رابطہ کریں تو اسی طریقے سے سوری کا لیٹر بھی آئے گا اور یہ سارا کچھ. دیکھیں, اگر اب ویسے تو ان کو خود کر دینا چاہیے, ہونا تو یہ چاہیے کہ موبائل کمپنیز کیونکہ ان کی اپنی جو ہے وہ سٹیک بڑے ہائی ہوتے ہیں, ان کو اپنی جو امیج ہے اس کی بڑی پرواہ ہوتی ہے. لیکن جو اشفاق نے بات کی کہ آپ دکاندار کے پاس جائیں, آپ ایسی جن پہ ٹیگ نہیں لگا, وہ کہہ رہا ہے جی پرائز میری مرضی کے ہیں, وہاں پر بھی کیسے آپ ثبوت دیں گے؟ دیکھیں, پرائز ہی کا تو مسئلہ آ گیا نا کہ اگر مثال کے طور پہ میں نے چیز پرچیز کر لی ہے, اب وہ تو میں نے اس سے ایگری کر لیا نا اس قیمت کے ساتھ, ادھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. اب اگر وہ پرچیز کرنے کے بعد اس چیز جو میں نے پرچیز کی اس کی کوالٹی بھی خراب دے رہا ہے, تو پھر تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو لے جا سکتے ہیں. ایک لاسٹ تھنگ, یہ جو ٹیکس وصول کیا جاتا ہے SRTN کے نام پہ یہاں پر, ٹھیک ہے, اور اکثر جگہوں پہ آپ کو پکی رسید بھی اس کی نہیں دی جاتی. آپ کو پتہ ہے اکثر جگہ پہ, اکثر ریسٹورینٹس پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لکھتے ہیں لیکن کیش بھی لیتے ہیں آپ سے اور کیش میں ٹیکس وصول کرتے ہیں جبکہ ہوتا نہیں ہے. اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے شکایت آتی ہے آپ کو؟ یہ شکایت ایسے آئی سوشل میڈیا پہ, ایک ہم نے خود اس کیس کو فالو کیا, کیونکہ ظاہر ہے یہ بھی آپ سوشل میڈیا پہ ہمارے پاس آیا تھا, تو ہم SRB میں اس کو لے کر گئے تھے کہ اس سندھ ریونیو بورڈ میں, جی, ہم لے کر گئے کہ بھائی یہ دیکھیں یہ کیا ہے, کیونکہ وہ تو آپ کے نام سے پیسے لے رہا ہے. تو پتہ چلا کہ وہ پیسے جو لے رہا تھا وہ انلیگل لے رہا تھا, کیونکہ وہ دے نہیں رہا تھا وہاں پر. ایسا ہے, دیکھیں, جو کنزیومر کھڑا ہو جاتا ہے نا اپنے فائٹ کرنے کے لیے, اور جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید ہمیں وکیل کرنا پڑے گا یا ہمارا ٹائم پیٹرول خرچ ہوگا. دیکھیں, یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے, نہ آپ کو کنزیومر کورٹ میں جانے کے لیے وکیل کی ضرورت ہے. سب سے بڑا فائدہ آپ کو اس کا یہ ہے, خود جا سکتے ہیں. ہاں, یہ ضرور ہے, اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بھی کئی مرتبہ آواز بلند کی ہے کہ یہ جو کنزیومر کورٹس جو ہے نا, یہ بنی ہوئی ہیں سٹی کورٹ میں, 4 کورٹس وہاں بنی ہوئی ہیں, 2 کیماڑی ادھر اپنا ملیر میں بنی ہوئی ہے. ہم نے یہ ان سے کہا تھا کہ یہ جہاں جہاں ڈپٹی کمشنرز کے دفتر ہیں وہاں پر یہ ہونی چاہیے تاکہ پبلک ایزیلی اس علاقے میں جا سکے. لیکن ابھی تک اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. حالانکہ یہ تھا یہ کہ یہ نیپا پر جو ایک ان کا دفتر تھا جہاں CPC بنی ہوئی ہے وہاں پر ہوگا, لیکن اس کے بعد یہ تمام عدالتوں کے درمیان ہی ان کو بنا دیا گیا. ایک تو وہاں کراؤڈ بہت ہوتا ہے پبلک کا, اور عام صارف جاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ یار پتہ نہیں وہاں پر. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے حق کے لیے اگر تھوڑا سا کبھی ایک مہینے میں ایک مرتبہ جانا پڑے تو جائیں, آپ کو جانا چاہیے. پوری دنیا میں یقین کریں سارے وہی طاقتور ہوتا ہے جب وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے. بالکل ایسے. بہت شکریہ بیگ صاحب, بہت تھینک یو. آلویز اے پلیزر ٹو ہیو یو. آپ پاورفل جب ہی بن سکتے ہیں جب آپ کو اپنے رائٹس پتا ہوں اور آپ کو رائٹ ڈائریکشن پتا ہو. تو یہ بھی بڑا زبردست میسج ہو گیا یہاں سے ہمارے پلیٹ فارم سے, کوشش ہم نے کی. آگے بڑھتے ہیں جناب, اور ذرا بات ہو رہی ہے اس سے پہلے تھرو آؤٹ تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ بھی آ کے گفتگو کر رہے ہیں. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جو بہن ہے علیمہ خان, وہ یہ کہتی ہیں کہ شیلنگ جن پر ہوئی وہ ہمارے بچے ہیں, جن کی جانب سے کی گئی وہ بھی ہمارے بچے ہیں. ظالم حکمرانوں نے کس طرح آمنے سامنے کر دیا. ہمارے نمائندے بابر خان کے ساتھ وہ موجود ہیں, تو بابر
اس حوالے سے بتائیں گے اور ان سے بات بھی کر رہے ہیں وہ. تو بابر ذرا بتائیے کیا کہنا ہے علیمہ خان صاحبہ کا؟ بالکل جی، کل دوپہر سے ہی پولیس کے جوان جو ہیں زمان پارک میں آنسو گیس کی شیلنگ کر رہے ہیں، پتھراؤ کر رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے کارکن جو ہے وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اب سے 1 گھنٹہ پہلے بھی پوری مکمل تیاری کے ساتھ حلہ بولا گیا تھا پولیس کی طرف سے، لیکن یہ کارکن پیچھے نہیں ہٹے. اب ان کے حوصلے بلند کرنے کے لیے جو قائد ہیں عمران خان، ان کی بہن وہ باہر آئی ہیں اور اس وقت وہ بالکل موجود ہیں. اس وقت جی باجی بتائیے گا کہ اس وقت پھر شیلنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا، آپ جو نا خواتین کے ساتھ یہاں پر زمان پارک کے باہر موجود ہیں. جو شیلنگ کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں اور جن پہ شیلنگ ہو رہی وہ بھی ہمارے بچے ہیں. یہ کس طرح انہوں نے ہمیں آمنے سامنے کھڑا کر دی؟ ہمارے دشمن تھوڑے کھڑے ہیں، یہ ہمارے محافظ ہیں. یہ بچے جو صرف پاکستان کے لیے کھڑے ہیں، یہ صرف عمران خان کی جنگ نہیں ہے، یہ سارے پاکستان دیکھ رہے ہیں کہ اگر آج ہم مائیں اور ہمارے بچے یہاں نہیں کھڑے ہوں گے تو ہم کیسے ہم اس کو اگلی کیا لوگ دیکھیں گے کہ ہم دہشت گرد اور یہ جو ظالم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کے ہاتھوں پھر چھوڑ دیں گے لوگوں کو؟ نہیں، اب ہم ان کے ساتھ جنگ لڑیں گے. آپ کو ماڈل ٹاؤن کا واقعہ بھول گئے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ماڈل ٹاؤن کی طرح یہ بچے عورتوں کو بھون دیتے ہیں. کریں آ کے یہاں پہ آپ ان کا پہلا کہتے ہیں نا کہ فائنل ان کے ساتھ ہونا چاہیے. ہم جو ہمارے اگر بچے کھڑے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، کریں شیلنگ، ماریں گولیاں، کھڑے ہیں ہم یہاں پہ سامنے. جی بالکل، عمران خان کی بہن علیمہ خان کا کہنا ہے کہ میں ان بچوں کے ساتھ کھڑی ہوں اور یہ آئیں یہاں پر شیلنگ کریں، لیکن ہم بھاگنے والے نہیں ہیں. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے جی، ٹھیک ہے، اور ہم یہاں پر اپنے ہی لوگوں پہ شیلنگ کر رہے ہیں، کرنے والے بھی اپنے لوگ اور سہنے والے بھی اپنے ہی لوگ، اور سیاسی خلفشار سے ہی نہیں نکل پائے. سرکاری ٹی وی پر آج بھی ٹریکٹر کا پہیہ کیسے چلتا ہے، سائیکل کیسی ہوتی ہے، یہ ٹیوب ویل ہے، اس طرح کی چیزوں سے نہیں نکلے. اور متحدہ عرب امارات کی اگر ہم بات کریں جی، تو بریک میں ہم نے کافی سوچ بچار کیا. کیا سوچ بچار کیا کہ کیا کھانا چاہیے آج، کیا کھانا چاہیے، پورشن کیا ہونا چاہیے، پورشن کنٹرول کیا ہونا چاہیے. دیکھیں، ہمیں یہاں پر بیٹھنے کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو مہمانان ہیں خاص طور پر بریک کے دوران ہمارے پاس آ جاتے ہیں، تو جب ہم آن ایئر ہوتے ہیں تو ان سے آپ سے متعلق بات کرتے ہیں، جب آف ایئر ہوتے ہیں تو ان سے اپنے سے متعلق بھی بات کرتے ہیں، اپنی روٹین ان سے شیئر کرتے ہیں. تو بریک کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمارے ذہنوں میں تو جو سوال آج یہ بڑا ایک دلچسپ چیز ہے کہ یہ بڑا سوال ہوتا ہے گھروں میں. صدف آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا کہ دوپہر میں کیا پکا جائے، شام میں کیا، ایک بڑی اس سے زیادہ کوئی مشکل سوال اور اس کا جواب بھی انتہائی مشکل ہوتا ہے کہ کیا بتایا جائے، کیا بنے. اور اب تو یہ کنسرن بھی ہے کیونکہ سب ہیلتھ کانشیس ہو گئے ماشاءاللہ اویئرنیس کی وجہ سے، کہ ایسا کھانا کھائیں جو آپ کی صحت کے لیے اچھا ہو اور آپ جنک فوڈ اور جو تیل سے بھرا، آئل سے بھرا کھانا ہے اس کو اوائڈ کریں. ویسے میرے خیال میں اویئرنیس اگر ہوتی تو یہ فنگر ٹپس پہ یہ کمپنیز کے ذریعے گھر پہ نہ منگوایا جاتا، پروسیس فوڈ اتنا یوز نہ ہوتا، تو ہمیں چٹخارے بھی چاہیے. لوگوں کو آسانی ہو گئی ہے کہ اب بنانا نہیں پڑ رہا گھر میں، تو آرڈر کر دیا آن لائن تو کھانا آ گیا. بٹ دیر از اے ڈفرنس بٹوین فاسٹ فوڈ اینڈ جنک فوڈ. شیف سمرین جنید ہمارے ساتھ موجود ہیں خاصی دیر سے، اور ہم ان سے پہلے بھی بات کر رہے تھے بریک میں. آپ کا فارملی ہم خیر مقدم کرتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے. تو بھائی یہ ایک چوائس ہوتی ہے نا کہ ہمیں کھانا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ کچھ بھی کھا لیں، ٹھیک ہے، لیکن اچھی چوائس کیا ہونی چاہیے، اچھی غذا کیا ہونی چاہیے جو لے سکیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو بینگ اے نیوٹریشنسٹ میں یہ کہوں گی کہ آپ کو ریکمینڈیڈ ڈائٹری الاؤنس جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اب کیا ہے جی ریکمینڈیڈ ڈائٹری الاؤنس؟ لوگوں کو، نارمل لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ جی اب یہ کیا چیز ہے. تو دیکھیں، کوئی چیز بھی آپ نے چھوڑنی نہیں ہے. دن میں ایک بار آپ کو گوشت کسی بھی فارم میں لینا ہے، ٹھیک ہے جی، ریڈ میٹ ہو وائٹ میٹ ہو، رائٹ، آپ نے لے لیا. اچھا، میں پورے ویک کا آپ کو بتا دیتی ہوں. جیسے یہ آپ کا کوشچن بھی تھا نا کہ ہم پکائیں کیا، یہ آپ نے کہا تھا اس کا سوال مشکل ہے، مانا اس سے زیادہ مشکل ہے. میں کہوں بالکل بھی مشکل نہیں. ہاں ایگزیکٹلی، بالکل مشکل نہیں ہے. شروع میں آپ کو انیشیلی آپ کو تھوڑا سا پین لینا پڑے گا اس کے لیے، بٹ ونس اٹ از سیٹلڈ دین ٹرسٹ می آپ کی لائف جو ہے نا وہ بالکل ہیون بن جائے گی. اٹ ول بی ایزیئر فار یو. ہمارے پاس ویک میں 7 ڈیز ہوتے ہیں، ایک دن کو ایک چیز ڈیڈیکیٹ کر دیجیے، رائٹ. ایک دن آپ نے گوشت کو دے دیا، ایک دن آپ نے دال کو دے دیا، دین سبزی، اس کے بعد رائس آ گئے،
پھر آپ کے پاس کوئی جو ہے آپ کا قیمہ آ گیا, اور لاسٹ ڈے ہمارا 7th ڈے وہ اسپیشل ڈے ہونا چاہیے. اس میں آپ کی کوئی بھی جو گھر میں ٹریڈیشنل چیز بنتی ہے وہ بنائیں, پاستا بنائیں, چیٹ ڈے کہہ سکتے ہیں, اور فرائیڈ آئٹم بنا لیں, کچھ بھی بنائیں. سی فوڈ کا بھی کوئی دن ہونا چاہیے. اس میں آگے نا گوشت میں آپ اس کو ریپلیس کریں. اب میں آپ کو بڑے مزے سے بتاؤں کہ لوگ کہتے ہیں جی بنائیں کیا, وہ والا کوشچن. آپ یہ کریں کہ آپ ایک ڈائری مینٹین کریں, یا موبائل میں مینٹین کریں, یا لیپ ٹاپ میں, ویئر ایور از فیزیبل فار یو. آپ ایک دن ڈیڈیکیٹ کیا, جو چیز آپ بناتے ہیں گھر میں, آپ کے گھر میں بنتی ہے, لائک لیٹ سپوز ہم گوشت کی بات کریں, آلو گوشت, بھنڈی گوشت, پالک گوشت, لوکی گوشت, توری گوشت, آئی مین دیر آر سو مینی ویریشنز. آپ نے وہ ساری مینشن کر لی, گوشت کا پیج ہو گیا. اسی طرح قیمے کا مینٹین کریں. پھر رائس پہ آئیں, پلاؤ ہو گیا, بریانی ہو گئی, سنگاپورین رائس ہو گئے, دال چاول ہو گئے, سارے آپ نے لکھ لیے. یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. جب جب ذہن میں زبردست جی, وہ بھی خوش ہو رہے ہیں. تھینک یو جی. تو آپ یہ سب چیزیں مینٹین کیجیے, رائٹ. اس کے بعد سبزی پہ آئے, جو سبزی بنتی ہے, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ گوگل کریں اور آپ کسی اپلیکیشن کو یوز کریں اور کوئی ریسیپی فالو کریں. نہیں جی, جو آپ کی ٹریڈیشنل فوڈ ہے اسی کی صرف آپ نے لسٹنگ کرنی ہے. ونس یو آر ڈن ود دا لسٹنگ, پھر آپ یہ کریں, پورے مہینے کا آپ بنائیں جی ویک 1, 7 دن میں سے آپ نے ایک چیز اٹھائی, فرسٹ ویک کا مینیو تیار. کیا بات ہے. اچھا, جو ڈائٹ کر رہے ہیں وہ لوگ, یہ عموماً میں سنتی ہوں انہوں نے کھانا چھوڑ دیا, دن کا کھانا چھوڑ دیا, کھانا ہی نہیں کھا رہے, پھر انہیں بھوک لگتی ہے تو وہ کچھ بھی کھا لیتے ہیں. وہ پریشان ہے, کیا روٹی چھوڑ دینے سے, چاول چھوڑ دینے سے کچھ اثر پڑتا ہے؟ یہ آج کل بڑا ٹرینڈ ہے. میں بالکل بتاتی ہوں آپ کو اس چیز کو بھی. کوشچن پہلے ہم اس کو تھوڑا سا رہ گیا, اس کو کمپلیٹ کر لیں. ویک وائز ہم نے کر لیا, پورے منتھ کا ہو گیا. ٹرسٹ می, آپ یہ دیکھیں, اگر آپ کے پاس گوشت کی 8 ڈشز بن رہی ہیں تو وہ 8 ویکس ہو گئے آپ کے. یعنی ایک ڈش جو آپ کے یہاں اگر آلو گوشت بنا ہے تو اس کی ٹرن تقریباً منیمم 2 سے 3 مہینے بعد آئے گی. نفرت نہیں ہوگی آپ کو اس کا کھانے, نفرت نہیں ہوگی, پلس یہ کہ آپ کو پھر دل چاہے گا کھانے کا کہ یہ ہے. اب آتے ہیں آپ کے کوشچن کی طرف کہ جی کیا چھوڑ دیں, کیا کھائیں. دیکھیں, بینگ اے نیوٹریشنسٹ, میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتی ہوں 3 بار نہیں, آپ 5 بار کھانا کھائیے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو پورشن کو کنٹرول کریں. تھوڑا سا آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ رائس چھوڑ دیں, اور جی ہم روٹی چھوڑ دیں, یا ہم کیبج ڈائٹ پہ چلے جائیں, بنانا ڈائٹ پہ چلے جائیں. نو, آپ کو جو ریکمینڈڈ ڈائٹری الاؤنس ہے وہ لینا ہے, جیسے میں نے کہا آپ کو کھانا ہے, لیکن پورشن کنٹرول. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ یہ صورتحال وہاں پر ہو سکتی ہے جہاں پر 1 یا 2 اشخاص رہ رہے ہوں, جہاں پر پورے کے پورے خاندان ہوں. تو سوچیں کوئی خاتون یا کوئی بھی 5 وقت بنانے کے لیے جائے تو اس کا مطلب ہے کہ 24/7 شی از سپوزڈ ٹو بی ان دا کچن, ڈیپینڈ آن دا فیملی سائز. ٹرو, ویری ٹرو. Who is asking you to cook every time? You can just keep it ready form میں. آپ کو دیکھیں, فائر لیس کوکنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی, مکس اینڈ ایٹ والی کوکنگ ہوتی ہے. آپ کیا کریں, وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ نے کیا کیا, سمپل جو ویجیٹیبل جو آپ ایزیلی را فارم میں کھا سکتے ہیں, کچی سبزیاں لائک گاجر ہو گئی, کیبج ہو گئی, شملہ, کچھ لوگ کھا لیتے ہیں کچا, کچھ لوگ نہیں, میں نہیں کھا سکتی کچی, مجھے نہیں اچھی لگتی ہے, رائٹ. تو اس طرح کی چیزیں, آئس برگ آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی, وہ آپ نے کٹ کیا. ایک بول میں آپ نے دہی ڈالا اپنے اکارڈنگ ٹو دا فیملی سائز, رائٹ, وہ ڈالا آپ نے, اس کے اندر یہ چیزیں ڈالی. پلس آپ کیا کریں, چھوٹے پیکٹس آپ بنا کے, جتنا ایک وقت کا کنزمپشن ہے اتنے پیکٹس بنا کے آپ اپنے فریزر میں رکھیں. اسی طریقے سے بینس کا بھی آپ فریز کر لیجیے اس کو. چنے لے لیں, سفید چنے, کالے چنے, کڈنی بینز آتے ہیں جو لوبیا ہوتا ہے لال والا, وہ لے لیں, وائٹ والا. ان کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ. یہ لال اور وائٹ میں فرق کیا ہوتا ہے ویسے؟ دونوں کا, ایک تو شیپ کا فرق ہوتا ہے, سائز کا فرق ہوتا ہے, اس کے نیوٹریٹو ویلیو میں بھی ڈفرینس ہوتا ہے, لیکن ہیں دونوں بین فیملی سے, تو دونوں ہی بینیفیشل ہیں. شروع میں آپ نے بات کہی تھی کہ جو ہم کھاتے ہیں اس کا ہمارے موڈ پہ بھی اثر پڑتا ہے. بہت اثر تو پڑتا ذرا ہے. کون سا فوڈ کیسے آپ کے موڈ پہ اثر انداز ہوگا؟ بالکل ٹھیک, موڈ پہ, آپ کے گٹ پہ, آپ کے ڈائجسٹو پروسیس پہ, ہر چیز پہ. بالکل جی. میں ہوں بیسیکلی سویٹ ٹوتھ. کیوں؟ کیونکہ میٹھا کھانے سے آپ کا موڈ بہت اچھا ہوتا ہے. آپ ڈیزرٹ کو الٹا کریں تو کیا بنتا ہے, اسٹریس بنتا ہے, رائٹ. تو آپ اس کو الٹا کریں گے تو یہ ہو جائے گا. تو آپ میٹھا کھائیں. آپ دیکھیں, جب بھی آپ کو موڈ خراب ہے, آپ شارٹ ٹیمپرڈ ہیں, اگر اپنے پاس چاکلیٹ رکھیں, کوئی کینڈی رکھیں, آئس کریم کھا لیں. آئس کریم کھا لیں. چلیں, آئس کریم ایوری ٹائم از ناٹ اویلیبل. میرے بیگ میں آپ کو ہمیشہ چاکلیٹس اور کینڈیز ملیں گی. ہاں, لیکن اس کا یہ ہے کہ اس کا ڈائجیشن پروسیس لائک لمبا, وہ 48 آورز لگتے ہیں آپ کو چاکلیٹ ڈائجسٹ کرنے میں. جی, ڈیپینڈز کہ آپ کتنی کھا رہے ہیں نا, یہ بھی ہے نا, آپ تھوڑا سا ایک پیس کھا لیں, بالکل کھا لیں. تو اب یہ کہ وہی والی بات ہے کہ ویٹ بھی پٹ آن ہوگا. اگر آپ کا کام, لیٹ سپوز آپ لوگ ہیں, تو آپ لوگ تھرو آؤٹ دا ڈے آپ کا بیٹھنے کا کام ہے, تو ایسا فوڈ لیں. وہی اگین وہی والی بات آ گئی, پورشن کنٹرول. اگر آپ نے پورشن کنٹرول کر کے کھایا ہے تو اٹ ول بی ڈائجسٹڈ. اور کیوں؟ کیونکہ دیکھیں, آفٹر 15 منٹس آپ کا جو بھی فوڈ ہوتا ہے وہ آپ کے جو نیوٹرینٹس ہیں وہ باڈی میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اس کو فائدہ دینا شروع کر دیتے ہیں.
तो जितनी बॉडी रिक्वायरमेंट है उतना तो आप कंजप्शन में चला जाएगा आपकी बॉडी में. जो एक्स्ट्रा फूड आपने खा लिया है अपनी क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए वो आपके बेली पे रह जाएगा. इसीलिए स्टबन फैट आपके बेली पे होता है, राइट, एंड इट इज हार्ड टू लूज. एग्जैक्टली. क्यों? अच्छा, वो लोग जिनकी रनिंग बहुत ज़्यादा है तो वो बड़े आराम से कैलोरीज बर्न करते हैं. एक चीज़ और ऐड करूँ, लोग यहाँ एक्सरसाइज करते हैं और कहते हैं जी थक जाते हैं 5 मिनट 10 मिनट करने के बाद ये हो गया हमारा आज का दिन पूरा हो गया. लेट मी टेल यू, कोई भी एक्सरसाइज आप करते हैं उसका इफेक्ट आफ्टर 15 मिनट से स्टार्ट होता है. पहले तो आप वार्म अप करते हैं ना, अपनी बॉडी वार्म अप करते हैं. लेकिन अब ये कि बिल्कुल इनिशियल लेवल पे ये नहीं कि जी समरीन ने कहा था कि जी 15 मिनट बाद आपको होगा तो एक साथ ही करें. नहीं, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू शुड आदत बनाए ना, हैबिट बनाए. बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच. समरीन, आपने बड़े मुफीद मशवरे दिए हमें. और क्या बनाए इसका जवाब भी दिया. वो बात ये है कि उन्होंने कहा 15 मिनट बाद उसका असर शुरू होता है. लेजेंडरी बॉक्सर एंड द पर्सन आई यूज्ड टू आइडलाइज, मोहम्मद अली, वो ये कहते थे, वो जब क्रंचेस लगाया करते थे लोग उनसे पूछते थे कि आप कितनों से काउंट करना शुरू करते. कहते हैं जब मुझे पेन होना शुरू होता है ना तब से काउंट करना शुरू करते. जबरदस्त. वाह, ये इस तरह से. अब क्या ब्रेक है? मोहम्मद अली साहब जो थ्रू आउट हिज लाइफ वो बड़े इंस्पायरिंग रहे लोगों. नॉट फॉर द मुस्लिम्स, फॉर ब्लैक अमेरिकन्स, फॉर एवरीबडी. ही वाज जस्ट अ लेजेंडरी. चलें जी, ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद वापस आते हैं. अच्छा जी, अब बात कर रहे हैं हम मर्दमशुमारी की. जी, तो आप अंदाजा कीजिए, डिजिटल मर्दमशुमारी. अब मसला ये है कि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है. जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि पहले तो बाकायदा नगमे जारी किए जाते थे जो कि उस वक्त के जारी किए हुए, अब भी कभी कभी मर्दमशुमारी, खाना शुमारी हमारी कौमी जिम्मेदारी, लेकिन इस बार उस तरीके से शायद यूटिलाइज नहीं किया गया कि लोगों को प्रॉब्लम्स का सामना है. फिर जीपीएस और नेटवर्क के मसाइल के बायस टैबलेट्स का जो इस दफ़ा जारी किए गए उनके अंदर भी डेटा के इंदराज बहुत सारे मसाइल हैं. तो इसी हवाले से हमने स्टूडियोज में दावत दी है. हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मर्दमशुमारी की टेक्निकल कमेटी सिंध के मेंबर ख्वाजा मजहर जमाल साहब. थैंक यू सो मच जमाल साहब. सर, अभी तक कहाँ पहुंचे मामलात? लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोग भगा देते हैं. रिस्पांस कैसा है वैसे? सबसे पहले तो मैं एआरवाई का शुक्रिया अदा करता हूँ इतनी हसास मौजू पे मुझे इनवाइट किया आपने और बोलने के लिए. तो जहाँ तक टैबलेट का मसला आप बता रहे हैं, टैबलेट में नादरा वालों से हमने सॉफ्टवेयर फीड करवाया था और वो चलता, जहाँ वाईफाई सिग्नल्स आते हैं वहाँ पे चलता है, या मोबाइल के सिग्नल्स जो आते हैं. तो कई जगहों पे सिग्नल्स आते नहीं हैं तो वो डेटा टैबलेट पे सेव हो जाता है. फिर वो हमारे सेंटर बने हुए हैं, सपोर्ट सेंटर्स तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स के ऑफिस में और हमारे ऑफिस में. तो वहाँ लोग जाके अगर सिग्नल्स आते हैं तो वो जिस एरिया में जाते हैं वहाँ फिर वो उसको सिंक्रोनाइज कर देते हैं तो वो डेटा सर्वर पर चला जाता है. अच्छा ख्वाजा साहब, एक तो आप हमें भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं. दूसरा ये है कि मुझे ये बताइए कि अब तक मतलब जाहिर है कि ये डेटा उस वक्त सेफ ना होना, बाद में सेव होना, फिर शुरू में ऑप्शन ये दिया गया था कि खुद भी आप कुछ डेटा दर्ज कर सकते हैं जिसको एडिट नहीं कर सकते. तो ओवरऑल इसके अब तक क्या हमारे पास स्टेटस का वो पोर्टल था, बनाया था हमने, वो अब उसकी डेट खत्म हो गई थी. उसमें अच्छे खासे 30 से 35 लाख घरों ने, लोगों ने उस पे है ना अपना शुमार करवाया है. अच्छा, अभी ये जो मर्दमशुमारी हो रही है इसमें हो क्या रहा है? लाइक लोग आपके घरों पे जा रहे हैं तो वो क्या आपसे मालूमात गैदर कर रहे हैं? वो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें, पूरा क्वेश्चन हमारा तकरीबन 18-20 क्वेश्चन है उसमें. उसमें नाम है, फिर आपका ओनरशिप है, आप मेल फीमेल है, बच्चों का है कि कितने साल के हैं, तालीम का है, किस शोबे से वाबस्ता हैं, ये है, फिर कोई डिसेबिलिटी है या नहीं है वो है, फिर माइग्रेशन पैटर्न का है उसमें कि भाई आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, किसी दूसरे सूबे से आए हैं, कहाँ से आए हैं, कब आए हैं और किस वजह से आए हैं, ये सारी डिटेल उसमें क्वेश्चन है. फिर उसके बाद उसमें घरों के सवालात हैं कि आपके घर पक्का है, कच्चा है, छत पक्की है, घर के अंदर क्या सहूलत है, बिजली है, पानी, गैस वगैरह, या बाहर से लाते हैं या घर के अंदर कनेक्शंस हैं. अच्छा. और आपका इंटरनेट यूज़ करते हैं, टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें. आपने कुछ शुमारी कहा कि उसकी डेट अब खत्म जी हाँ जी, लेकिन वो एक्सटेंड भी हुई थी गालिबन. नहीं, सेल्फ शुमारी जी हाँ जी एक्सटेंड की थी. उसमें लोगों को बड़ी मुश्किलात आई. फिर उस वक्त भी ये सवाल उठा था कि उसमें एडिट नहीं हो सकता था, सबसे बड़ी बात तो करेक्ट कैसे करेगा, इन्फॉर्मेशन गलत फीड हो गई है. वो तो फिर उसको कैंसिल कर दें, आप दोबारा बना लें, दोबारा मोबाइल पे अपना किसी अपने मोबाइल से. मैंने तो कितनी दफा ट्राई किया, अब तो डेट गुजर गई, अब तो खत्म हो गई. अब वो घर पे आएंगे आपके, तो वो आपसे है ना जो आपका यूटीएन यूनिक टोकन नंबर जो आपको मिला होगा वहाँ से, हमारे पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स से, जब आपने सेल्फ शुमारी की होगी तो वो आप उसको अगर नहीं कर पाए सेल्फ शुमारी, फिर हाँ तो टीम तो वैसे भी हर घर पे जाएगी, वो तो जा रही है.
ہر گھر کو کور کرنا ضروری ہے، چاہے آپ نے سیلف شماری کرائی ہو یا نہیں کی ہو. وہ تو ٹیمیں جا رہی ہیں، تمام گھروں پہ جا رہی ہیں اور جا کے ان کو شمار کر رہی ہیں. بالکل. اچھا جی. تو اس پہ کوئی مشکلات نہیں آ رہی ہیں کہ اوپر والی منزل پہ کون رہتا ہے؟ خاص طور پر اپارٹمنٹس کے حوالے سے میں نے سنا تھا کہ وہاں پر مسائل تھے. نیا ہم نے چونکہ جیو ٹیگنگ کا سلسلہ شروع کیا تھا انہوں نے، تو ہر اپارٹمنٹ کے فلیٹ کے اوپر آپ جائیں گے تو اس کو ایک یونیک نمبر دیا جا رہا ہے، ٹیبلٹ خود جنریٹ کرتا ہے، کر کے دیتا ہے. لیکن یہاں پر تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ اگر بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بھی آ جائے تو وہ بھی شرما جائے. جس طرح کے گنجان آباد علاقوں میں گھر بنے ہوئے ہیں، کتنی منزلیں عمارتیں، ان کو ہم نے بلاکنگ کی ہوئی ہے اصل میں. ہم نے جی ہاں ایک ایکسرسائز کروائی تھی بائیفرکیشن آف یہ ملٹی اسٹوری بلڈنگس کی، کہ اس کے اوپر ہم نے ویسے ہم عموماً ہمارا جو بلاک سائز ہوتا ہے، جو ایک سینسس کا بلاک کہلاتا ہے، 250 سے 300 گھروں پہ ہوتا ہے. تو وہ ہم نے پھر جو ملٹی اسٹوری بلڈنگ سے ان کی ایک ایکسرسائز کروائی، اس کو بائیفرکیٹ کروایا اور مینیجیبل سائز پہ جو سے 250 گھروں پہ لے کے آئے ہیں. عوام سے کیا کوئی شکایت وغیرہ؟ نہیں، کوئی شکایت نہیں. عوام کوآپریٹ کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، بالکل بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں، بلکہ بہت زیادہ تحفظات ضرور ہیں سیاسی جماعتوں کے اور ان کے، لیکن وہ تو ہر دور میں ہی رہے. جیسے جو ٹائم دیا گیا ہے، آپ کے خیال میں جو ڈیٹا آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں کنسیڈرنگ دا پاپولیشن، صوبہ سندھ کی میں بات کر رہی ہوں، تو یہاں پر آپ کے خیال میں مقررہ وقت میں ہو جائے گا یہ تمام تر؟ جی ہاں، ہو جائے گا. اگر نہیں، خانہ شماری تو کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور کچھ علاقوں میں خانہ شماری کے چونکہ ایکسٹرا لارج بلاکس آ گئے تھے، گھر زیادہ آ گئے تھے، جو ہمارے 300 سے زیادہ ہیں، 600-700 گھر، ان میں کام چل رہا ہے. اور ساتھ ساتھ ہم نے جہاں کمپلیٹ ہو گئی خانہ شماری وہاں مردم شماری بھی شروع کرتی ہے. اچھا، مردم شماری. جی. اچھا، یہ پروسیس کب تک چلے گا آپ کا؟ یہ اب 5 اپریل تک چلے گا. اچھا خواجہ صاحب، ایک مجھے چیز بتائیے گا کہ آپ جو سندھ کی ٹیکنیکل کمیٹی ہے اس کے ممبر ہیں، دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت میں چونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ بھی ہیں اور بڑے اتحادی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے، انہوں نے ابھی مردم شماری میں تحفظات کی وجہ سے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کر لیا. اب ظاہر ہے کہ ایک چیز تو یا تو آن دا گو ہوتی اور اس کا اسٹیٹس پتا ہوگا کہ یوں ہی چلے گا تو پھر ایک پریشانی نہیں ہوتی. تو یہ آپ لوگوں کے لیے کنسرننگ ہے کہ ابھی کچھ فیصلہ بھی نہیں ہو پا رہا کہ یہ آگے کنٹینیو رہے گی؟ نہیں، کنٹینیو رہے گی، چل رہی ہے بالکل، انشاءاللہ چل رہی، کنٹینیو انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگی. اچھا، تو آپ کی نظر میں آپ کو کیا لگتا ہے اب تک یہ مختلف جماعتیں جو کنسرن شو کری ان کے کنسرنز بیسک ہیں کیا؟ کچھ صحیح بھی ہیں اور کچھ غلط بھی ہے. کیا کنسرن؟ کنسرن لوگوں کی یہ ہے کہ ایک تو شروع میں یہ تھا کہ 2017 میں شناختی کارڈ کی شرط رکھی تھی کہ شناختی کارڈ پوچھا جائے گا ہر ایک سے. اچھا، ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوا جن کے جعلی شناختی کارڈ بنے تھے یا جو انلیگل لوگ تھے، انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کرایا، جس کی وجہ سے کراچی کی آبادی کم شو ہو گئی. اس بار کیا ہو رہا ہے؟ اس بار یہ تھا کہ شناختی کارڈ کی شرط ختم کر دی تھی کہ جو جہاں ہیں جتنے گھر میں لوگ ہیں آپ پوچھیں اور لکھ لیں، بھلے وہ معلومات صحیح دیں یا غلط ہیں. ہاں. تو اب سندھی قوم پرستوں کی طرف سے اور دوسرے لوگوں کو یہ ہوا کہ بھئی یہاں چونکہ کراچی میں خاص طور پہ پٹھان ہے، افغانی ہے، برمی ہے، بنگالی، انلیگل لوگ بہت سارے ہیں، ایلینز بہت ہیں، ان کا شمار ہو جائے گا تو پھر اقلیت میں شمار ہونے لگے گا سندھیوں کا اور ان کا، اور جس طرح سے. تو اس وجہ سے انہوں نے کچھ اپنے خدشات ظاہر کیے ہیں. جی ہاں، تو دوبارہ ابھی شناختی کارڈ کا ہم نے ڈال دیا، اس میں شرط ہے، جی ڈال دی ہے. شرط نہیں ہے، جن کے پاس شناختی کارڈ ان کا شناختی کارڈ نوٹ کر لیں گے اور جن کے پاس نہیں ہے ان کا نہیں لکھیں گے. اور اس میں ایک آپشن بھی ہے کہ وہ بنگالی ہے، برمی ہے، بہاری ہے، افغانی ہے، کون ہے وہ بھی. چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ خواجہ صاحب. وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے لیکن آپ سے بڑی امید ہمیں معلومات ملی. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اللہ حافظ جناب.